ارتکاب کرے تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ اللہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے. تو یہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے راستہ نکال دیا ان کے لیے. یہ ہے کہ یہ قوانین آ گئے تو اب ان قوانین پہ عمل ہوگا. اور پھر زنا جو ہے اس پہ 4 گواہ ضروری رکھے ہیں کہ زنا کا ثبوت کیسے ہوگا. 4 گواہ یعنی 4 گواہ اس طرح گواہی دیں کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ نہیں کہ وہ جی فلاں کو کمرے میں گھس رہا تھا نکلتے دیکھا فلاں دیکھا, نہیں, اپنی آنکھوں سے باقاعدہ زنا کرتے دیکھا ہے جیسا زنا ہوتا ہے. 4 گواہ باقاعدہ گواہی دیں. اور اگر ان میں سے کوئی گواہی سے پھر جائے ایک بھی تو پھر جس پہ الزام لگا ہے وہ تو گیا, وہ تو چھوڑ دیا جائے گا اس کو, لیکن ان کو اگلی سزا دی جائے گی جو آگے آ رہی ہے. قذف, ان کے پیٹھوں پہ کوڑے مارے جائیں گے جنہوں نے الزام لگایا. تو ثبوت اس کا سخت رکھا ہے, جبکہ سزا سخت ہے تو ثبوت بھی سخت ہے, تاکہ ایسے ہی ہر کوئی اٹھ کے کسی کی عزت کو داغدار نہ کرے. پھر فرمایا کہ ان کی جو سزا ہے اللہ کے دین میں, اللہ کے قانون میں, ان کو سزا دیتے ہوئے تمہیں کوئی ترس نہیں آنا چاہیے نا کہ رحم آنے لگے دیکھو جی کوڑے مارے جا رہے ہیں جی. اس لیے کہ اگر تمہیں رحم آئے گا ایسے مجرموں پہ تو پھر معاشرہ تباہ ہو جائے گا. پھر یہ بھی بتایا کہ یہ سزا چھپ کر چوری نہیں ہونی چاہیے کہیں, بلکہ مومنوں کے ایک گروہ کو ہی دیکھنی چاہیے, لوگوں کے سامنے سزا دی جائے. اسلام میں جتنی سزائیں ہیں نا وہ عبرت کے لیے ہیں. سزا یہ نہیں کہ آپ نے مثلا آپ کسی کو, جیسے ہمارے پولیس نے وہ چمڑے کا رکھا ہوتا ہے جوتا, وہ اذیتیں دے رہے ہیں لوگوں کو, مار رہے ہیں کیا کیا اذیتیں, یعنی جو اذیتیں عائد دی جاتی ہیں. اسلام تو سوال ہی نہیں ایسے کسی اذیت کی اجازت دے, تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ اذیتیں دی جا رہی ہیں چھپ کر, چوری, کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا جی. اذیتیں سخت ہیں, سزائیں سخت ہیں, عذاب, لیکن کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ سزا عبرت بنے, لوگوں کے لیے نمونہ عبرت, دیکھ کر لوگ ڈر جائیں, کوئی اور جرأت نہ کرے. تو اس لیے سزائیں اعلانیہ دی جائیں. زنا کی سزا ہے اعلانیہ, رجم ہے اعلانیہ, چور کا ہاتھ کاٹنا ہے اعلانیہ, سب لوگوں کے سامنے. آج بلکہ ٹی وی پہ بے شک سب دیکھ رہے ہیں, یہ چور ہے, چوری کی, گردن اتارنے کسی قصاص میں اعلانیہ, تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو. اور اگر کوئی دیکھ لے نا گردن اترتے ہوئے تو اسے نیند نہیں آئے گی 4-5 دن. اگلی نسلوں کو بھی منع کر جائے گا کہ قتل نہیں کرنا. ایک کو دیکھ لے نا ہاتھ کٹتے ہوئے جی. وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ تھا, تو وہاں عموماً سعودیہ میں جس دن کوئی جمعے کے بعد ہی حد نافذ ہوتی ہے, کسی کا ہاتھ کاٹنا ہے یا گردن کٹنی تو جمعے کے بعد, تو پہلے اندازہ ہو جاتا تھا آج کچھ ہونے والا ہے. یعنی وہاں وہ جگہ ہوتی سزا کی, وہاں پارکنگ نہیں کرنے دیتے. تو ہم پھر کوشش کرتے جمعے کے بعد دیکھیں. تو ایک دفعہ ہاتھ کٹتے ہم نے دیکھا, میرے ساتھ ایک اور دوست تھا, اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک بڑا, وہ وہیں گرنے لگا. وہ بڑی مشکل سے اسے چلا کے آگے تھوڑا ہاسپٹل تک پہنچایا, جوس ووس پلائے راستے میں, بڑی مشکل سے 2-3 بندوں نے تھاما جی. اور اس کے بعد بھی جا کر اسے بے ہوش پڑا تھا 4 بجے, صرف ہاتھ کٹتے دیکھا. ہم اب بھی اس سے مذاق کرتے ہیں کہ تم تو اتنی مارو ایک ہاتھ کٹنا بھی نہیں دیکھ سکتے تو جی. تو یہ حال ہے انسان کا. تو اب ایسا آدمی, سوال ہے کہ چوری کرے کوئی, تو اس لیے کہا کہ مومنوں کے گروہ کے سامنے یہ سزا دی جائے, عبرت بنے. پھر یہ جو فرمایا کہ زانی نکاح نہ کرنا پائے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے, یعنی اسلامی معاشرے میں زنا جو ہے وہ اتنا قابل نفرت ہونا چاہیے کہ جس شخص کے بارے میں یہ ہو کہ یہ زانی ہے تو یہ نہیں کہ اسے لوگ آپ رشتے دے رہے ہیں اور لڑکیاں اپنی بیاہ رہے ہیں اس سے, یعنی اسے کوئی رشتہ نہیں ملنا چاہیے الا یہ اسی طرح کی زانیہ عورت ہو جو اس سے نکاح کرے یا پھر کوئی مشرکہ ہو. اسی طرح فرمایا کہ زانی لڑکی سے کوئی نکاح نہ کرے مگر زانی اور مشرک, یعنی ایسی لڑکی جس کے بارے میں یہ کوئی زانیہ ہے, سزا مل چکی, تو کوئی عام کسی شریف آدمی کو نہیں اس سے نکاح کرنا چاہیے الا یہ کسی نے توبہ کر لی, اللہ سے معافی مانگ لی, تو بہرحال پھر تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں ایک رائے یہ بھی ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زانی مرد کا پاک دامن کسی نکاح ہو ہی نہیں سکتا. وہ اس کا ترجمہ کہنا کہ زانی کا نہیں نکاح ہوگا مگر زانیہ سے, زانیہ سے ہوگا کسی شریف عورت سے اس کا نکاح ہوگا نہیں, زنا منعقد ہی نہیں ہوگا, نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. اسی طرح عورت زانیہ ہے, مرد شریف ہے تو اس کا نکاح ہوگا نہیں. بہرحال یہ ان کی رائے. دوسرا ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ نکاح ہوگا نہیں قانونی طور پہ, قانونی طور پہ ہو جائے گا, لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اسلامی معاشرے میں. یعنی زانی نکاح کرنے نہ پائے, یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو رشتے نہ ملے, زانیہ کو کوئی رشتہ نہ ملے, کوئی اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہو.
امام احمد بن حنبل جس سے استدلال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حرم ذالک علی المؤمنین، مومنوں پہ یہ حرام کر دیا گیا. کیا اگر ہم کہیں کہ زنا حرام کر دیا گیا تو یہ زیادہ ترجمہ یہی کیا گیا، لیکن اگر کہا جائے کہ یہ نکاح حرام کر دیا گیا، یعنی زانیہ کا غیر زانی سے، زانی کا غیر زانی عورت سے، وہ کہتے ہیں نکاح حرام کر دیا گیا، گویا کہ ہوگا ہی نہیں. تو یہ فقہا کے جو ہے نا اختلاف، اس طرح وہ قانونی نقطے ہوتے ہیں کہ اس لفظ سے یہ معنی نکل رہا ہے، اس سے یہ مطلب ہو رہا ہے، جیسے آئینی جو ہوتے ہیں نا باریکیاں قانونی. دوسرا جو حکم آگے آ رہا ہے وہ ہے قذف کا. 4 میں نے کہا نا کہ گواہ ہونے چاہیے زنا میں، تب زنا ثابت ہوتا ہے. لیکن اگر کسی نے کسی پہ زنا کا الزام لگایا ہے جی اور وہ 4 گواہ نہیں لا رہا، اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو اسے کہا جائے گا ثابت کرو. ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 4 گواہ لاؤ جو گواہی دیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر وہ گواہ نہیں لاتا تو اس سے 80 کوڑے کھانے پڑیں گے، یہ سزا ہے، اور اسے کہتے ہیں قذف کی سزا. یہ اب آگے وہ بیان ہوئی ہے. اور وہ لوگ جو پاک دامن شریف عورتوں پہ زنا کا الزام لگاتے ہیں پھر اس پہ وہ 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی کبھی بھی شہادت قبول نہ کرو. اور یہی لوگ فاسق ہیں سوائے ان کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ مطلب نہیں کہ اگر مردوں پہ کوئی تہمت لگائے گا تو کوڑے نہیں پڑیں گے. عورتوں کا اس لیے ذکر کیا کہ ایک شریف عورت پہ زنا کا الزام لگانا بہت ہی گھناؤنی چیز ہے، اس لیے کچھ کا تو مستقبل تباہ ہو گیا نا. مرد پہ اتنا اثر نہیں پڑتا، اس لیے مرد کا ذکر نہیں کیا. لیکن قانوناً کوئی کسی مرد پہ الزام لگائے یا عورت پہ، سزا وہی ہے. اسے کہا جائے گا ثابت کرو، نہیں ثابت کرتا تو 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ اپنا منہ بند رکھو. یہ تو نہیں کہ آپ اٹھ کے جی ایسے شک شگو ہو جی ایسے ہم نے دیکھا ایسے دیکھا، تو اس طرح تو کسی کی عزت نہیں بچ سکتی. تو اس لیے فرمایا کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے، ایک شخص نے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے تو آنکھیں اپنا منہ بند رکھے. 4 گواہ جب تک نہیں ہیں اپنا منہ بند رکھے، بے شک اسے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہو، جب تک 4 گواہ نہیں اپنا منہ بند رکھے. منہ کھول لے گا تو کہا جائے گا 4 گواہ لاؤ. یہ نہیں میں نے تو یہ آنکھوں سے دیکھا، تم دیکھتے رہو، 4 آدمی ہونے چاہیے جی، 4 گواہ لاؤ. 4 گواہ نہیں ہیں تو کوڑے کھانے پڑیں گے، 80 کوڑے. تو خواہ کوئی مرد پہ کوئی الزام لگائے عورت پہ، لیکن عورت پہ الزام چونکہ گناؤنا ہے تو اس لیے خاص طور پہ عورتوں کا ذکر ہے کہ محسنات شریف عورتیں پاک دامن جی ان پہ کوئی الزام لگائے اور پھر 4 گواہ نہ لائیں تو 80 کوڑے. ایک سزا یہ ہے. دوسرا یہ کہ ان لوگوں کی کبھی بھی شہادت قبول نہ کرو. ایسا شخص جس نے کسی پہ الزام لگایا اور ثابت نہیں کر سکا زنا کا الزام، 80 کوڑے کھائے، کبھی بھی اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی. اور تیسرا یہ کہ یہ لوگ فاسق ہیں سوائے ان کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا، اب توبہ اور اصلاح کے بعد کیا چیز چھوڑ دی جائے گی؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کیا زنا کی سزا نہیں ملے گی؟ یہ تو اتفاق ہے کہ بے شک کہ جی میں نے توبہ کر لی، یہ کر لیا، اگر ثابت ہو گیا تو سزا ملے گی، توبہ سے سزا نہیں ٹلے گی. دوسرا یہ کہ دوسری چیز یہ ہے کہ شہادت کبھی قبول نہیں ہوگی. کیا توبہ اور اصلاح کے بعد شہادت قبول کر لی جائے گی؟ ایک رائے یہ فقہا کی کہ ہاں شہادت قبول کر لی جائے گی، سزا تو ملے گی لیکن توبہ اصلاح کا اس نے کہا لی کہ شہادت قبول کر لی جائے گی. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ توبہ کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے نا. اس نے واقعی کتنی توبہ کی ہے اس کے دل میں، کیا ہم تو نہیں جانتے؟ ہم تو ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے زنا الزام لگایا تھا کسی پہ اور سزا یافتہ ہے. توبہ کو توبہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں شہادت قبول نہیں کی جائے گی کبھی بھی. جو کہا ہے توبہ سے یہ معاملہ نہیں ٹلے گا، ہمیشہ کے لیے شہادت قبول نہیں. یہ بات زیادہ وزنی ہے، صحیح ہے. پھر کیا ہے؟ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی انہیں فاسق نہیں سمجھا جائے گا. اللہ کے ہاں پھر وہ ٹھیک ہے، اللہ معافی دینے والا ہے اور بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ظاہری قانون میں انہیں سزا بھی ملے گی قذف کی اور ان کی شہادت بھی کبھی قبول نہیں کی جائے گی. اور خصوصاً پاک دامن شریف بولی بالی عورتوں پہ زنا کا الزام لگانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کبیرہ گناہ جو سیدھے جہنم میں لے جاتے ہیں. آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ بولی بالی شریف عورتیں ان پہ زنا کا الزام لگا دیا جائے تو دیکھیں نا زندگی تباہ ہو جاتی ہے، مستقبل تباہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے سزا بھی اس کی یہ ہے
اور اللہ کے یہاں اتنا بڑا گناہ ہے کہ کبیرہ گناہ کے جو جہنم میں لے جائے گا. آگے اس کی سزا دیکھیں آپ. اب یہاں جب یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کوئی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لے تو چپ رہے جب تک 4 گواہ نہیں ہیں. اگر آپ منہ کھولیں گے تو کہا جائے گا جی 4 گواہ لائیں, 4 گواہ نہیں ہیں تو کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جائیں. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو انصار کے سردار تھے خزرج کے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھے, اگر وہ 4 گواہ لینے جائے گا تو وہ اتنی دیر انتظار کرے گا, اس کو کہے گا ٹھہرو میں 4 گواہ لے کے آؤں. 4 گواہ لینے جائے گا تو وہ تو نہیں بھاگ جائے گا. اور اگر اس کو سزا الزام لگاتا ہے تو آپ لوگ سزا دیں گے. تو سعد بن عبادہ نے کہا کہ میں تو انتظار نہیں کروں گا, میں نے اگر کسی کو دیکھا تو میں تو قتل کر دوں گا اس کو. غیرت تھی ان میں, بڑی سخت قبائلی ہوتی نا غیرت. میں تو نہیں چھوڑوں گا, میں تو قتل کر دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے قتل کریں گے تو ہم آپ کو قتل کریں گے. دیکھیں آج ہوتا نا غیرت کے نام پہ جی قتل ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ اگر آپ قتل کریں گے بغیر ثبوت کے تو ہم آپ کو قتل کریں گے قصاص میں. دیکھیں انصار کے سردار, خزرج کے سردار, سابقون الاولون میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رعایت نہیں کی. اگر حق قتل کریں گے تو ہم آپ کو قتل کریں گے. تو پھر یہ آیت اگلی نازل ہوئی, اس کا حل نکال دیا گیا جی کہ دیکھیں کسی اور کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے آدمی اپنا منہ بند رکھے, لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا دیکھا ہے تو اگر منہ کھولتا ہے تو آپ سزا دیتے ہیں, چپ کر رہتا ہے تو کیسے چپ کر کے رہے, بیوی ہے اس کی کیا کرے. تو اس لیے اس کا حل بتایا گیا. یہ دیکھیں جو ہوتے ہیں نا عوام کی ضروریات کے لیے قانون بنائیں. ہمارے یہاں آج کل مجرمین بیٹھے ہوتے ہیں, کھاتے ہیں, اسمبلیوں میں لے رہے ہیں پیسے, سارے لوٹ مار ساری, کوئی تفریق نہیں ہوتی کہ لوگوں کے مسائل حل کریں, قوانین کیسے بننے چاہیے, کن قوانین کی ضرورت ہے, لوگوں کن مشکلات میں پھنسے ہوئے اس کے لیے کوئی قانون, کوئی ضابطے, کوئی طریقے, کچھ نہیں. کھا پی رہے ہیں جی اسمبلی ہے جی, ویسے ہم قانون سازی کرنے والے ہیں جی, ہمیں اختیار ہے جی بڑا, فوراً استحقاق مجروح ہو جاتا ہے. خواہ قانون سازیاں کر رہے ہو تم, کچھ بھی نہیں, آج تک کچھ بھی نہیں کیا کسی نے. یہ اللہ کی شریعت ہے. فوراً دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ فوراً ذہن میں آتا ہے کسی کے یہ فوراً حل پیش کر دیا جاتا ہے. یہ رحمت اللہ کی. تو اب وہ قانون بتایا اگلا جی, اس کو کہتے ہیں لیان. لیان کیوں کہتے ہیں میں آگے بتاتا ہوں. فرمایا کہ جو لوگ اپنی عورتوں پہ الزام لگائیں اور ان کے پاس ان کے اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایک کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے. مرد اللہ کی قسم کھائے 4 مرتبہ کہ وہ سچا ہے. 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو. 4 مرتبہ کہے کہ وہ قسم کھا کے وہ سچا ہے, 5ویں مرتبہ کہے کہ اللہ کی اس پہ لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے. کیونکہ یہاں لعنت کا ذکر ہے نا, اللہ کی اس پہ لعنت ہو, تو اس لیے اس کو لیان کہا گیا, یعنی اس میں لعنت کی گئی ہے. اور اس عورت سے یہ بات عذاب کو ٹالے گی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ وہ مرد جھوٹا ہے, جو الزام لگا رہا ہے وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے. اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ اس عورت پہ اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچا ہو. مثبت اور منفی دیکھیں دونوں طریقوں سے کہیں. عورت 4 مرتبہ قسم کھائے کہ مرد جھوٹا ہے, 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہو مرد تو اس عورت پہ اللہ کا غضب ہو. کہ اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ بخشنے والا اور دانا نہ ہوتا تو ان مسائل میں تم بڑی مصیبت میں پڑ جاتے. اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اس نے تمہارے ان مسائل کا حل پیش کیا. اب اگر مرد 4 قسمیں کھاتا ہے اور 5ویں مرتبہ یہ کہتا ہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو, اور عورت قسمیں کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو پھر عورت کو زنا کی سزا ملے گی. لیکن اگر عورت بھی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, قسمیں کھا لے, تو اسے سزا نہیں ملے گی. گویا کہ گواہی پوری نہیں ہوئی, مرد کی گواہی رد ہو جائے گی عورت کی گواہی سے. لیکن اگر مرد نے گواہی دے دی, عورت گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے یا 4 قسمیں کھا کر 5ویں مرتبہ آ کے رک گئی ہے, تو پھر گویا کہ ثابت ہو گیا, پھر عورت کو زنا کی سزا ملے گی. لیکن اگر مرد نے بھی قسمیں کھا لیں, عورت نے بھی کھا لیں, تو کسی کو کوئی سزا نہیں ملے گی اور دونوں میں جدائی کر دی جائے گی ہمیشہ کے لیے. کبھی بھی وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ نہیں کہ کبھی جی دوبارہ یہ کر لیں, حلالے کر کے نکاح کر لیں دوبارہ, نہیں, کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے.
और अगर उसके बाद कोई औलाद होती है तो औलाद किसकी होगी? औरत की। मर्द की तरफ उसकी निस्बत नहीं होगी, उस औरत की होगी। और देखें, जो भी जना की औलाद होती है ना, जो गैर शरई औलाद होती है, उसकी निस्बत मर्द की तरफ नहीं होती, उसकी निस्बत औरत की तरफ होती है। इस्लाम उसे तस्लीम ही नहीं करता, गैर कानूनी है। तो अगर कोई जना की औलाद को तस्लीम करे तो वो जुर्म है। गैर कानूनी ये है कि आप जना की औलाद को अपनी औलाद करार दे रहे हैं, लेकिन जना की औलाद जो है वो औरत की तरफ उसकी निस्बत होगी। औरत का बेटा है, बेटी है, ठीक है, लेकिन मर्द बेशक साबित हो जाए कि फलां का है, उससे उसका कोई कानूनी ताल्लुक नहीं होगा। जी। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ़्कि उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुन लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। رحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله واسع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत जो आपने अभी सुनी है ये वाक़या इफ़क से मुतल्लक़ हैं। वाक़या इफ़क क्या है? इससे मुराद वो तोहमत है जो मुनाफ़िकीन ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे लगाई। और ये वाक़या इस तरह है कि ग़ज़वा बनिल मुस्तलक़ में मुसलमानों के साथ मुनाफ़िक भी काफ़ी बड़ी तादाद में शरीक हुए, इसलिए कि जिस कबीले के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी वो इतना कोई बड़ा नहीं था, आसान सी जंग थी, नज़र आ रहा था बड़ा माल गनीमत मिलेगा अगर जंग हुई, वरना सफ़र एक है उसमें कोई मसला नहीं। तो सारे अपना नाम लिखवाने के लिए आ गए। तो वहाँ इन्होंने बड़ी साजिशें की और भी, लेकिन एक ये साजिश भी की। तो हुआ ये कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक जगह जहाँ मुसलमानों ने पड़ाव डाला हुआ था, रुके हुए थे, तो वहाँ सुबह क़ज़ा हाजत के लिए गईं। तो वहाँ उनका हार गुम हो गया, देर लगी वापस आते हुए। तो मुसलमानों ने समझा कि वो अपने कजावे में मौजूद हैं, हौदज जो होता था औरतों के लिए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कूच का हुक्म दिया तो जिन लोगों की ड्यूटी थी कि औरतों के वो कुजावे हौदज रखें ऊँटों पे, उन्होंने उठा के रख दिया। अब 3-4 आदमी उठा रहे हों तो इतना एहसास नहीं होता कि वज़न कितना है। तो मुसलमान वहाँ से चल पड़े। हज़रत आयशा जब आप देर से आई तो देखा तो लोग तो जा चुके हैं, तो आप वहीं लेट गई, उसी जगह बैठ गई, ये समझ कर कि जब आगे जाएंगे मुझे देखेंगे, मैं नहीं तो यहीं ढूंढने के लिए आएंगे। ये अक्लमंदी होती है।
تو اتنے میں ایک صحابی صفوان رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے. ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ پیچھے آئیں دیر سے تاکہ کوئی چیز اگر رہ گئی ہو تو وہ دیکھتے آئیں, اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ انہیں ذرا دیر سے اٹھنے کی عادت تھی, اس لیے وہ دیر سے اٹھے. تو اب وہ انہوں نے دیکھا کوئی نظر پڑی کوئی چیز ہے, آئے تو دیکھا حضرت عائشہ کو, تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا. وہ سمجھ گئے کہ پیچھے رہ گئے ہیں کسی وجہ سے, تو انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا, حضرت عائشہ اونٹ پہ بیٹھی اور آگے لے کر چل پڑے. تو قافلہ ایک جگہ جا کر پڑاؤ اس نے ڈالا تھا, تو وہیں سے یہ بھی پہنچ گئے. حضرت صفوان نے آگے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی آ رہے ہیں. منافقین نے جب یہ دیکھا کہ اس طرح صفوان حضرت عائشہ پیچھے آ رہے ہیں, تو انہوں نے اس کے لیے ایک سٹوری گھڑ دی کہ یہ تو جی باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے, جان بوجھ کے ہوا ہے, اور دیکھ لو تو آپ کے نبی کی بیوی جو ہیں وہ جان بوجھ کے پیچھے رہیں کسی کے ساتھ, یعنی پوری پلاننگ اور اس پورا سکینڈل ایک نا بنا دیا. تو اب حضرت عائشہ کوئی پتہ نہیں کیا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو گئے کہ آپ کے گھر والوں پہ تہمت لگا دی گئی اتنی بڑی, اور منافقین نے مسلسل اس کو پھیلانا شروع کر دیا. اور وہاں سے پھر جب مدینہ پہنچے, مدینہ پہنچ کر اور زیادہ اس بات کو سب بڑھانے لگے, ایک ذکر ہو رہا ہے ادھر, ذکر ہو رہا ہے ادھر, منافق اس کو پھیلا رہے ہیں. بعض سچے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو گئے. ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر جو مشہور تھے حضرت حسان بن ثابت, اور ایک مستح بن تھے حضرت ابو بکر کے قریبی رشتہ دار, اور ایک حمنہ بنت جحش جو حضرت زینب بنت جحش جو امہات المومنین میں سے ان کی بہن, وہ باقی منافق تھے سارے. تو حضرت عائشہ کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ ہو کیا رہا ہے, لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اتنا محسوس کرتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ میرے ساتھ پہلے جیسا نہیں ہے. تو حضرت عائشہ کہتی میں آئی کچھ بیمار ہو گئی, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیماری کے وقت جتنی توجہ دیا کرتے تو اتنی توجہ نہیں دی, بس آتے آپ پوچھتے کہ اس کا کیا حال ہے, بس چلے جاتے. تو ایک دن حضرت عائشہ کہتی کہ میں مستح کی جو رشتہ دار تھا ابو بکر کے, ان کی والدہ کے ساتھ باہر قضاء حاجت کے لیے نکلی, تو ان کا پاؤں پھسلا, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی, اور بیٹے بدری تھے بڑے مشہور صحابی. تو میں نے کہا تم کیسی ماں ہو, بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں بیٹے کی حرکتیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے ساری سٹوری سنا دی. حضرت عائشہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ کیا ہو رہا ہے. تو حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے سب کچھ بھول گیا, میں وہیں سے واپس آئی اور چارپائی پہ پڑ گئی, اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی غم میں کہ والدین کے گھر چلی جاؤں گا. آپ نے اجازت دے دی, وہاں چلی گئی. تو طویل عرصہ یہ اسی طرح کی کیفیت رہی کہ اب سمجھ نہیں آ رہی مسلمانوں کو کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے ہیں غلط ہے تو لوگوں نے کہنا جی اپنے گھر کا معاملہ ہے اس لیے غلط کہہ رہے ہیں. تو سخت امتحان میں پڑ گئے مسلمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت ہے, اور عجیب قسم کا حملہ کیا ہوا ہے, ایک اخلاقی معاملے میں حملہ کیا ہے منافقین نے. تو بالآخر ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت عائشہ کے پاس, ان کے والدین کے گھر, ابو کے گھر, اور جا کر حضرت عائشہ سے کہا کہ دیکھیں عائشہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگیں, اور اگر نہیں ہے تو بتا دیں کیا ہے معاملہ. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اصل میں آپ لوگوں کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی ہے, اگر میں کہوں میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہیں مانیں گے, اور اگر میں گناہ کا اعتراف کروں تو میں نے تو نہیں کچھ کیا, اعتراف کروں. تو میں وہی کہتی ہوں جو حضرت یوسف کے والد نے کہا تھا, صبر جمیل کرتے ہیں. حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے حضرت ابو بکر حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گیا, میں نے کہا یوسف کے والد. تو اتنے میں وہی نازل ہونا شروع ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ, جو اثرات تھے وہی کے وہیں بیٹھے بیٹھے. تو یہ آیات نازل ہوئی کہ جس میں حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا گیا, کہا گیا یہ جھوٹ ہے اور یہ بہتان ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات سنا دیں. تو حضرت ابو بکر حضرت ان کی بیوی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اٹھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کریں. تو حضرت عائشہ نے کہا میں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات کا اعلان کیا, آپ لوگوں تو شک میں پڑ گئے تھے منافقوں نے جو کچھ کیا. تو یہ آیات پھر اس کے بعد نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ جو لوگ یہ جھوٹ کاٹ کر لائے ہیں تو وہ تمہارے اندر کا ایک گروہ ہیں, منافق ہیں, تمہارے اندر شمار ہوتے ہیں. اس سے دیکھیں یہاں یہ بھی ثابت ہوگا کہ منافق جو ہیں ان کو قانونی طور پہ آپ کافر نہیں قرار دے سکتے. مسلمان ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, حقیقت میں کافر ہیں. لیکن فرمایا تمہارے اندر کا گروہ ہے, انہیں برا نہ سمجھو اپنے لیے, یعنی اس واقعے کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور ان میں سے ہر ایک نے جنہوں نے حصہ لیا, ان میں سے ہر ایک نے جتنا گناہ کمایا وہ اس کے کھاتے میں پڑے گا, اور جو اس کا اصل بانی ہے ان میں سے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے.
یہ جو فرمایا کہ اپنے لیے برا نہ سمجھو، یعنی یہ واقعہ جو ہے ظاہر تو نظر آ رہا ہے بڑا برا، لیکن فرمایا کہ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوریاں دور کرے گا، آئندہ تمہیں قانون ضابطے بتائے گا، پردے کے احکام، معاشرتی احکام. اس لیے کہ جب ایک حادثہ ہوتا ہے نا تو فوراً ذہن پر متوجہ ہوتے ہیں یہ کیوں ہوا، یہ ہونا چاہیے تھا، احتیاطی تدابیر ضابطے بنانا آسان ہو جاتا ہے نا، ورنہ حادثہ نہ ہو تو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اس کو برا نہ سمجھو، اس سے اچھے نتائج تمہارے لیے نکلیں گے، تمہیں بڑے فائدے ہوں گے اس سے. اور جنہوں نے گناہ میں حصہ لیا ہے وہ ہر ایک کھاتے میں پڑے گا جو کچھ اس نے کیا ہے. اور جو اصل بانی ہے وہ کون تھا؟ جی عبداللہ ابن ابی، منافقین کا سردار، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. پھر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا خیال کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ ایک وعدے جھوٹ ہے، یہ لوگ اس پہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے. اب جب کہ 4 گواہ نہیں لائے تو اللہ کے ہاں یہ جھوٹے ہیں. اور اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں تو جس بات میں تم پڑ گئے تھے اس کی وجہ سے ایک بڑے عذاب کی لپیٹ میں تم آ جاتے. یہ جو فرمایا کہ جب تم نے سنا تو مومن مردوں عورتوں کو اپنے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا. اس کی بہترین مثال حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی ہیں. ان میں ہوتا نا گھر میں ذرا بات ہو رہی تھی تو جب گھر میں ان کے درمیان بات ہوئی کہ یہ واقعہ، تو حضرت ابو ایوب نے کہا اپنی بیوی سے کہ دیکھو تم بتاؤ اگر تم عائشہ کی جگہ ہوتی اس طرح پیچھے رہ جاتی تو کیا کرتی؟ کوئی آدمی لے کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میرے دل میں کوئی ذرا بھی خیال آتا ایسا. تو حضرت ایوب نے کہا کہ صفوان مجھ سے زیادہ بہتر ہیں، بدری صحابی ہیں، وہ بھی مجھ سے زیادہ بہتر ہیں. جی تو جب وہ کہہ رہے ہیں ہم ہوتے تو سوال نہیں ایسا کو خیال آتا تو دوسروں کے بارے میں کیسے سمجھ لیا کہ وہ ذرا بھی جو اکٹھے ہوئے کسی اتفاقی کو حادثے طور پہ لازماً برائی کا ارادہ کر لیں گے، یہ کیسے؟ فرمایا کہ تمہیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے. جس طرح اپنے آپ کو سمجھتے ہو اسی طرح ان کو بھی سمجھو. اور اسی طرح فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو نقل کرتے جا رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے یہ بہت بڑی بات تھی. ایسے کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا تو تم کہتے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی بات کریں، پاک ہے اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اور اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے. فرمایا کہ دیکھو تم اپنی زبانوں سے نقل کی، ایک اس کو بتا رہا آگے اس کو بتا رہا ہے، ایسے کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تم کہتے جی اس طرح کی بات ہمیں نہیں کہ زیب دیتی، بالکل ایسی بات نہ کریں، اور کہہ دیتے کہ یہ بہتان عظیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اعلان کر دیا کہ یہ بہتان عظیم ہے، یہ افک ہے، یہ جھوٹ ہے. اور پھر اس کے بعد بتایا کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور پھر خبردار کیا کہ اگر تم پہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو اور اللہ مہربان اور مشفق نہ ہوتا تو جس چیز میں تم پڑ گئے تھے اس کی وجہ سخت سزا تمہیں ملتی. پھر مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ ایمان لانے والوں شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، اور جو شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا تو سن لو کہ شیطان تو بے حیائی اور منکر کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہیں رہ سکتا تھا کبھی بھی، لیکن اللہ ہے جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور وہ سمیع علیم ہے. یعنی اگر اس طرح اجازت دے دی جاتی کہ کوئی اٹھ کے جس پہ چاہے الزام لگا دے تو کوئی پاک رہ سکتا ہے؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ قانون دے دیا ہے کہ جو کسی پہ الزام لگائے گا 4 گواہ لائے، اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو زبان بند رکھے ورنہ کوڑے کھانے پڑیں گے. تو ہر کوئی بچ گیا نا، ہر ایک کی عزت محفوظ ہو گئی. ورنہ اگر یہ قانون نہ ہو تو کوئی اٹھ کے کسی پہ الزام لگا دے تو پھر کوئی پاک رہ سکتا ہے؟ آج ایک دوسرے پہ لگا رہا ہے، وہ اس پہ لگا رہا ہے، اس پہ لگا رہا ہے. تو اس طرح فرمایا کہ اللہ نے تم پہ فضل کر کے تمہاری عزتوں کو محفوظ کر دیا ہے یہ قذف کا قانون دے کر. پھر بتایا کہ تم میں سے جو صاحب فضل اور مقدرت ہیں، یعنی جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہوا ہے، فضل ہے جن پہ اللہ کا، تو انہیں ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں پہ خرچ نہیں کریں گے.
انہیں درگزر کرنا چاہیے اور معاف کرنا چاہیے۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میں نے بتایا حضرت مصطح جو شامل ہو گئے تھے الزام لگانے والوں میں، حضرت ابوبکر کے قریب رشتہ دار، وہ غریب تھے، حضرت ابوبکر ان پہ خرچ کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں معمولی بات، ایک آدمی آپ کا رشتہ دار ہے، آپ اس کی مدد بھی کر رہے ہیں، اور آپ کی بیٹی پہ آ کے الزام لگا رہا ہے۔ بیٹی بھی کون ہے؟ اللہ کے رسول کی بیوی، معمولی بات ہے۔ تو فطرتاً حضرت ابوبکر کو تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، لیکن انسان ہے نا، انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا۔ یعنی اتنا نہ شکرا، رشتہ دار میں مدد کر رہا ہوں اور میری بیٹی پہ الزام لگانے والوں کے ساتھ شامل ہو گیا، میں بیٹی جو اللہ کے رسول کی بیوی۔ فطرت، یہی فطرت انسان کی۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ابوبکر کی طرف اشارہ ہے کہ جو تم میں سے اولو الفضل ہیں، یعنی اللہ کا فضل ہے، مال و دولت والے ہیں، مقدرت اللہ نے ہاتھ کھولا رکھا ہے، تو انہیں ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ اپنے قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں، مصطح ان لوگوں میں سے جنہوں نے ہجرت کی، جنگ بدر میں شریک ہوئے، تو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ ان پہ خرچ نہیں کریں گے۔ فرمایا معاف کریں، درگزر کریں۔ جب تم چاہتے ہو اللہ تمہیں بخش دے تو تم بھی لوگوں کو بخشو، معاف کرو۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ اور پہلے سے زیادہ ان کی مدد شروع کر دی۔ آگے پھر وہی قذف کا ہے کہ جو پاک دامن شریف بولی بالی مومن عورتوں پہ زنا کا الزام لگاتے ہیں، ان پہ دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی گئی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ عذاب اس دن انہیں ہوگا جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے ان کرتوتوں کی جو وہ کرتے رہے، اور اس دن اللہ ان کی سزا ٹھیک ٹھیک ان کو دے دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، سب کچھ واضح کر دینے والا۔ تو یہ سزا اللہ کے ہاں بیان ہے، وہ سزا ہے جو دنیا میں ہے 80 کوڑے، لیکن یہ ہے جو اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ لعنت کر دی گئی ان پہ دنیا اور آخرت میں۔ لعنت سے بڑی اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ کی طرف سے لعنت کا مطلب ہے کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا، اس کے لیے پھر کوئی بھلائی خیر اس کو نہیں ملتی۔ پھر بتایا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، اور یہ لوگ یعنی پاکیزہ مرد عورتیں یہ مبرہ ہیں ان سے چیزوں سے جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم ہے۔ تو بتایا کہ دیکھ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ ایک پاکیزہ شخص کی بیوی خبیث ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کی بیوی ایسی ہو نہیں، جو خبیث ہوگا خبیث اسی کے ساتھ ملے گا۔ ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں نا برا برے سے جا ملتا ہے، بڑے دور سفر کر کے بھی جی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی طیب کے ساتھ خبیث جڑ جائے، نہیں، خبیث کے ساتھ طیب نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کی بیوی، تو کس طرح کی تم باتیں کر رہے ہو۔ یہ آئندہ کے لیے بتا دیا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طیب کے ساتھ طیبہ ہے، اور طیبہ کے ساتھ طیب ہے، اور خبیث کے ساتھ خبیثہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال
أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیات جو آپ نے سنی ہیں اور آگے بھی کچھ اور آیات آ رہی ہیں جن میں معاشرتی احکام مسلمانوں کو بتائے ہیں، پردے کے احکام ان میں دیے گئے ہیں، گھروں میں کیسے داخل ہونا ہے، اجازت کیسے لینی ہے بتایا گیا ہے. تو سب سے پہلے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کے بارے میں بتایا گیا کہ ایمان لانے والوں، جب تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ کو پہلے مانوس کر لو اور گھر والوں کو سلام کہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تو تاکہ تم سبق حاصل کرو. دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کے آداب بتائے کہ مانوس کر لو. مانوس کرنے کا مطلب کیا کہ اپنا تعارف کراؤ، پہلے گھر والے کو پتہ چل جائے کون ہے اور پھر سلام کہو. تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا عملی طور پہ وہ کیا ہے کہ جب کوئی کسی کے گھر جائے تو دروازہ کھٹکھٹائے اور دروازے کی سائیڈ پہ کھڑا ہو، یعنی سامنے دروازہ کھلے تو سامنے اسے نظر آ رہے گھر میں، سائیڈ پہ کھڑا ہو کر اگر پوچھا جائے کون ہے تو اپنا تعارف کرائے کہ میں ہوں فلاں اور سلام کہے کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، یا آواز دے، کھٹکھٹائے دروازہ آواز دے کہ میں فلاں السلام علیکم میں فلاں ابن فلاں ہوں، کیا مجھے اجازت ہے گھر میں داخل ہونے کی. 3 دفعہ یہ کہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے. اگر اجازت دی جائے تو گھر میں داخل ہو، اجازت نہ دی جائے تو واپس چلا جائے. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ غلط بات ہے کہ جب کوئی پوچھے نا کون تو آگے کہتا ہے میں. یہ آج کل بھی عادت ہے نا، لوگ بڑا توہین سمجھتا میں اپنا نام بتاؤں کون ہوں، میں بول رہا ہوں جی، میں جی، وہ بھائی نام بتاؤ، اور میں آپ کو بول رہا ہوں جی. تو اس طرح یہ اسی طرح گھر کے آگے کھڑے ہوں تو کون ہے جی میں. تو فون پہ بھی دیکھیں سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا تعارف کریں پہلے. اللہ یہ کوئی آواز پہچانتا ہے تو معاملہ ختم. لیکن اگر نیا کوئی آدمی تو سب سے پہلے فون کرتے ہوئے بھی کہیں السلام علیکم میں فلاں بول رہا ہوں، اور اجازت لیں، بات کرنے کی اجازت لیں. آج کل ہم فون پہ شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کوئی کس حالت میں ہے کیا ہے، فوراً اپنا ایک طوفان جاری کر. نہیں، السلام علیکم میں فلاں بول رہا ہوں، کیا میں بات کر سکتا ہوں، کیا آپ اس وقت فارغ ہیں، ٹائم ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کروں. اگر آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے تو کر لیں، نہیں تو آپ کہے گا جی 10 منٹ بعد کر لیں، آدھا گھنٹہ، اچھا میں آپ کو بعد میں فون کر لوں. تو اس میں بھی اجازت لینی چاہیے، اس لیے کہ آپ کسی کا ٹائم لے رہے ہیں، کسی خلوت میں داخل ہو رہے ہیں. تو بالکل یہ بھی اسی طرح ہے. تو اس میں ایک تو یہ نہیں کہنا چاہیے میں، جب کوئی پوچھے کون تو اپنا پورا تعارف کرائیں. پھر فرمایا کہ اگر تم گھر میں کسی کو نہیں پاتے، کوئی نہیں ہے تو داخل نہ ہو. یہ نہیں کہ گھر میں کوئی نہیں چلو جی، نہیں، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. اور اگر تمہیں کہا جائے واپس پلٹ جاؤ تو چلے جاؤ واپس. یہ تمہارے لیے زیادہ پکیزہ تر ہے، اس کو محسوس نہیں کرنا چاہیے جی کو آگے سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، کوئی آگے جواب نہیں دے رہا تو بس واپس چلے جائیں. یا کوئی کہتا ہے جی اس وقت فلاں آدمی نہیں ہے تو واپس چلے جائیں. اور فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے. اور پھر بتایا کہ ایسے گھر جو رہائشی نہیں ہیں ان میں داخل ہونے میں تم پہ کوئی حرج نہیں، جن میں تمہارے کو فائدے کی چیزیں ہیں. اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو. غیر رہائشی گھر کیا جو پبلک پلیس ہے، کوئی مثلا کلب ہے، کوئی دفتر ہے، کوئی اس طرح کی ہوٹل ہے. اب یہ تو نہیں کلب کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو بیلیں دے رہے ہیں جی میں اندر آ سکتا ہوں، اندر جائیں بھائی. ہوٹل ہے تو جائیں، سرکاری دفتر ہے تو جائیں. کوئی ادارہ ہے جیسے اب یہاں باہر کو کھڑا ہو کے بیلیں دے رہا ہے جی میں اندر آ سکتا ہوں، یہ تو پبلک کے لیے ہے نا، آپ جائیں اندر. تو فرمایا کہ پھر مومنوں کے لیے حکم ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے.
اور اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر یہ حکم مومن عورتوں کے لیے ہے کہ مومن عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اس کے جو لازماً خود بخود ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے گریبانوں پہ۔ سامنے یہ حصہ یعنی سر پہ اس طرح چادر لی جائے کہ یہ حصہ چھپایا جائے سارا، یعنی کہ یہاں کوئی باندھا ہوا ہے جی اوپر، بس نہیں، سارا یہ حصہ چھپایا جائے، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دے سوائے اپنے مردوں کے سامنے، اپنے باپوں کے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے، یعنی جو میل جول والی خاص عورتیں ہیں، یا اپنے غلاموں کے، یہ ایسے زیر اثر مرد کہ جن کے اندر کوئی رغبت ہی نہیں عورتوں کے لیے ہوتے، بعد ایسے مسکین مارے ہوئے دبے ہوئے، کوئی نوکر مسکین کو کسی کے یہاں رہ رہا ہے، بوڑھا آدمی یا سب، کوئی سوال ہی نہیں کہ عورت کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی خیال ہو، یا ایسے بچے کہ جو ابھی تک عورتوں کی خفیہ چیزوں پہ مطلع نہیں ہوئے، بچہ ابھی بالکل چھوٹا ہے جو اسے ابھی کوئی پتہ ہی نہیں عورتوں کی خفیہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، اور وہ عورتیں اپنے پاؤں زمین پہ نہ ماریں کہ تاکہ جو ان کی خفیہ زینت ہے وہ ظاہر ہو، اور اے مسلمانوں سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور یہ جو احکام دیے نا پردے کے، یہ ہیں گھر کے اندر کا پردہ۔ جو باہر کا پردہ ہے نا، جب عورت باہر نکلے گھر سے، وہ آگے سورہ احزاب میں آ رہا ہے، یہ پردہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں ہے تو یہ جو رشتہ دار ہے نا، جو ذکر ہوا محرم جنہیں رشتہ دار، ان کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی، یعنی عورت کا سر ننگا ہے، یعنی آپ بھائی کے سامنے بیٹھی جاتی ہے نا، بھائی کے سامنے دوپٹہ لے کے بیٹھنا ہے جی، سر پہ یا چادر لینی ہے، بھائی کے سامنے نہیں۔ یہ جو رشتہ دار ہیں ان کے سامنے عورت ننگے سر بغیر چادر کے چادر اوڑھے بیٹھ سکتی ہے جی، جو یہاں بتائیں خامند ہے، باپ ہے جی، بیٹے بھتیجے بھانجے، یہ یہاں جو رشتہ دار بتائیں جی، ان کے آگے عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے، زینت چھپانے کی ضرورت نہیں۔ اگر محرم گھر میں کوئی آتا ہے غیر محرم تو پھر اس کے سامنے زینت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں وہاں اگر کوئی رشتہ دار ہے اور غیر محرم ہے، رشتہ دار ہے اور غیر محرم ہے، گھر میں آنا جانا ہے کافی، جیسے قریبی کو رشتہ دار ہوتا ہے خاوند کا یا اپنا عورت کا، یا جو آنا جانا ہے گھروں میں لیکن غیر محرم ہے، تو اس کے سامنے زینت کو چھپانا چاہیے، البتہ چہرہ اور ہاتھ اگر ظاہر ہو جائیں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے یہ جو فرمایا نا اپنی زینت کو چھپائیں سوائے اس کے جو ناگزیرانہ طور پہ ظاہر ہو جائے، اور وہ کیا ہے جسے چھپانا ممکن نہیں پھر ہوتا ہر وقت، چہرہ اور ہاتھ۔ تو ایسے رشتہ داروں کے سامنے جو محرم نہیں غیر محرم ہیں لیکن قریبی رشتہ دار ہیں، تو ان کے سامنے چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ زینت چھپانی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ بھی خلوت میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہاں ایسے بیٹھ سکتے ہیں، خاوند ساتھ بیٹھا ہے، کوئی رشتہ دار قریبی جو غیر محرم میں بیٹھا ہے، عورت نے اپنے پردہ کیا ہوا ہے چہرے ہاتھ کے سوا، بیٹھ کے گفتگو کریں، خاوند بھائی بیٹھا ہے پاس کوئی تو ٹھیک ہے، لیکن خلوت میں بیٹھنا منع ہے۔ اور پھر بتایا کہ اے مسلمانوں تم میں سے جو مجرد ہیں، تمہارے لونڈیوں میں سے، تمہارے غلاموں میں سے بھی اور لونڈیوں میں سے بھی ان کے نکاح کرو، یعنی جو غیر شادی شدہ ہیں، خواہ تمہارے غلاموں میں سے ہوں، لونڈیوں میں سے ہوں، یا آزاد ہوں، نکاح کرو ان کے۔ اگر وہ فقراء ہیں اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا ہو جانے والا ہے۔ علماء نے کہا کہ دیکھیں، ایک یہ شخص کہ جس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے غنی کرے گا، وہ کون ہے؟ جو شادی کرتا ہے، کہ اگر کوئی ڈر رہا ہے کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے میرے پاس کچھ ہے نہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر فقیر ہیں اس لیے شادی نہیں کر رہے تو شادی کریں گے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور فرمایا کہ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ عفت کا راستہ اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ پھر بھی اگر کسی کے اندر استطاعت نہیں تو پھر اس سے عفت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ضبط کا کرنا چاہیے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لیے طریقہ بتایا کہ پھر آدمی روزے رکھے تاکہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھے۔ پھر آگے حکم بتایا کہ تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت چاہیں ان سے مکاتبت کرو اگر تم ان میں بھلائی دیکھو، اور اللہ نے جو تمہیں مال دیا اس مال میں سے انہیں دو۔ مکاتبت کیا ہے کہ غلام جو ہوتے تھے، ایک تو ہے نا غلام کو آدمی آزاد کر دے، خود ہی اللہ کے لیے آزاد کر دے،
एक ही है कि ग़ुलाम अपना कहता है जी मैं इतना पैसा देता हूँ मुझे आज़ाद कर दे, ख़त्म। एक ही है कि ग़ुलाम कहता है जी मेरे साथ एग्रीमेंट कर लें, मैं पैसा इतना थोड़ा थोड़ा दूंगा, कुछ ये ले लें, कुछ आस्ता आस्ता दूंगा, तो मुझे आज़ाद कर दें, तो एग्रीमेंट हो जाता है। तो फरमाया कि जो तुम्हारे ग़ुलामों में से बेहतर हैं, जिनके अंदर सराई, उन्हें आज़ाद करो, ऐसा मुकातबत करके आज़ाद करो और फिर उनकी मदद करो आज़ादी दिलाने में। जो अल्लाह ने माल तुम्हें दिया उसमें से खर्च करो उनको आज़ादी दिलाने में। इसलिए इस्लाम ने ज़कात की मद्दों में ये रखी है चीज़ कि ग़ुलामों को आज़ाद कराना। ये ग़ुलाम ने एग्रीमेंट किया मालिक से मैं तुम्हें इतना दूंगा सालाना, मुझे आज़ाद कर दो, तो उसकी मदद करें ताकि वो जल्दी आज़ाद हो। और जो कहे मुकातबत करना चाहे मुकातबत करो ताकि उन्हें आज़ादी मिले। इसी तरह फरमाया कि तुम्हारी लौंडियों, अपनी लौंडियों को बदकारी पे ना उभारो, अगर वो पाक दामन रहना चाहती हैं तुम उभारते हो उन्हें ताकि दुनिया का सामान हासिल करो, और जो उन्हें मजबूर करेगा तो इस मजबूरी के बाद वो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यानी अगर तुम उन्हें मजबूर करते हो तो वो खुद पाक दामन रहना चाहती हैं, तो मुजरम तुम हो। लेकिन अगर वो खुद को गुनाह कर रही हैं तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, छुप के को कर रही हैं, तुम उन्हें मजबूर कर रहे हो दुनिया हासिल करने के लिए। तो उस वक़्त जैसे आज है ना ये पेशा, उस वक्त भी था, एक कमाई का जरिया होता था। बाद लोगों ने लोनियाँ रखी हुई हैं, उनसे जी मुजरे हो रहे हैं और बदकारियों के अड्डे बने हुए हैं और उनकी कमाई खा रहे हैं। फरमाया कि उन लौनियों को बदकारी पे मजबूर ना करो, अगर वो पाक दामन रहना चाहती हैं। फिर वो लौनियों को गोया के पैगाम दे दिया कि अगर उन्हें कोई मजबूर करता है, लौंडी औरत मजबूर करता है उसे कोई, तो फिर अल्लाह उसके लिए बख्शने वाला मेहरबान है। असल मुजरम वो है जो मजबूर कर रहा है। फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारी तरफ अपनी वाज़ेह आयात नाज़िल कर दी हैं और उन लोगों की मिसालें देकर भी तुम्हें समझा दिया जो तुमसे पहले गुजरे हैं, और नसीहत नाज़िल कर दी है मुत्तकी लोगों के लिए। अल्लाहु नूरु स्समावाति वल अर्दि मथलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल-मिस्बाहु फी ज़ुजाजह الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين
وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیات جو آپ نے سنی ان میں سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین میں جو بھی نور ہے وہ اللہ کا نور ہے، یعنی آسمان و زمین اللہ ہی کے نور سے چمک رہی ہیں. اور یہاں حقیقت میں نور جو ہے گویا کہ ایمان کو بتایا گیا ہے کہ ایمان جو ہے مومن کے دل میں وہ نور ہے، جس طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لا رہا ہے، نور کی طرف، یعنی ایمان کے نور کی طرف. اور جگہ جگہ بتایا کہ اللہ نے اپنی کتاب اور نور نازل کیا، یعنی ایمان، روشنی. تو جو بھی ہدایت ہے، روشنی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ نور ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، روشنی ہے وہ. اور اگر اللہ کسی کو نور نہ دے، یہ روشنی اللہ کی طرف سے نہ ملے ایمان، پھر آدمی تاریکیوں میں بھٹکتا ہے. اور آگے تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کی مثال دی ہے، اور پہلے یہ اللہ کے نور کی مثال دی ہے. تو تشبیہ دیکھیں کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک ہو اور اس میں ایک دیا ہو، اور وہ دیا ایک شیشے میں ہو، اور شیشہ جو ہے وہ اس طرح ہو جیسے ایک چمکتا ہوا موتی، اور اسے ایک ایسے مبارک درخت کے زیت زیتون سے جلایا جائے جو نہ شرقی ہو نہ غربی، اور قریب ہے کہ اس کا تیل خود ہی بھڑک اٹھے بغیر اس کے کسی آگ نے چھوا ہو. یہ نور کے اوپر نور ہے، اور اللہ اپنے نور کے لیے رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور یہ نور ان گھروں میں ہے جن کو اللہ نے بلند کرنے کا اذن دیا ہے، اور جن میں اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اور جس میں صبح و شام اللہ کا نام لیتے ہیں ایسے جوان مرد کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور نہ ہی نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے. اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی. اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ ان کو ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دے، اور مزید اپنے فضل سے بھی انہیں نوازے. اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب. تو یہ مثال دی کہ اللہ کا نور جو ہے وہ کس طرح ہے کہ جیسے ایک تاک ہے، جی مشکات کا نا، جس کے اندر دیا رکھا جاتا. اونچی جگہ پہ پہلے دیکھتے ہیں مسجدوں میں رکھے جاتے تھے، اس کے اندر ایک چراغ ہوتا تھا. تو وہ چراغ جو ہے وہ بھی شیشے کے اندر ہے پھر، اور شیشہ بھی چمکتا ہوا جیسے تارا، بہترین شیشہ لگا ہوا ہے. اور جس زیتون درخت کے زیتون سے اسے جلایا جا رہا ہے وہ درخت نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی باغ کے درمیان کا درخت. اور یہ جو درخت ہوتا ہے یہ اعلیٰ درخت ہوتا ہے، اس کا بہترین زیتون ہوتا ہے. اور زیتون کا تیل وہ اس طرح ہے کہ آگ چھوئے بغیر ہی جل پڑے، اتنا نفیس، اتنا اعلیٰ. تو یہ فرمایا کہ نور پہ نور کا اہتمام ہو گیا، کہ کتنا اعلیٰ نور ہوگا. یہ ہے فرمایا کہ اللہ کا نور. یہ کہاں ہوتا ہے؟ مومن کے دل میں، جی ایمان. اور اس نور کے لیے اللہ
جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ ہر ایک کو یہ نور نہیں ملتا۔ نور کن کو اللہ دیتا ہے؟ جو ایمان لانے والے ہیں، جو اس کے طلبگار ہوتے ہیں، جو اس کے لیے محنت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ اور پھر آگے بتایا کہ یہ نور والے کہاں ہیں؟ وہ ایسے گھروں میں ہوتے ہیں، اللہ کے یہ بندے جن کے دلوں میں اللہ کا یہ نور ہے ایمان کا، وہ ایسے گھروں میں ہوتے ہیں کہ جن گھروں کو اللہ نے بلند کرنے کا اذن دیا ہے، یعنی مسجدیں جی، اور ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کون؟ ایسے مرد کہ جنہیں ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی۔ یعنی دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ ہیں ایک مومن اللہ سے ڈرنے والا، آپ ڈھونڈ رہے کہاں؟ کوئی وہ مسجد میں مل جائے گا جی، آپ دکان پہ دفتر میں نہیں ہے، مسجد میں ہوں گے جی جائیں جی، یہی ہوتا ہے نا مومن۔ دوسری طرف کو بدکار ہے، نہیں مل رہا کہ شراب خانے میں ہوگا، جوئے میں کیا ہوا ہوگا، دو ہی جگہ ہے نا، کہاں جانا ہے جی؟ شراب خانہ، جوا خانہ، اور کیا ہے، عیاشی کر دے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ مومن جن کے دلوں میں اللہ کا نور ہے، یہ کہاں ملیں گے؟ مسجدوں میں ہوں گے جی۔ لیکن یہ نہیں کہ فرمایا کہ مسجدیں جن کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ نے اذن دیا ہے کہ ان مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے گھر جن میں بلند ہوں، سر بلند، اس لیے حکمت اسی میں مینارہ جو ہم رہتے ہیں، اللہ کا گھر سب سے اونچا نظر آئے، پھر یہ کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور ان گھروں میں اللہ کی مسجدوں میں فرمایا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ لوگ کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ یہ ہے دین اسلام۔ یہ نہیں کہا جی یہ مسجدیں وہ ہیں جن میں صبح و شام لوگ اللہ کی ذکر کر رہے ہیں، اٹھتے ہی نہیں ہیں، ہلتے ہی نہیں ہیں، نکلتے ہی نہیں ہیں، دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں، نہ شادی، نہ بیاہ، نہ تعلق، نہ یہ نہیں۔ فرمایا کہ وہ تسبیح کر رہے ہیں مسجد میں صبح و شام اللہ کی، جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، اور نماز سے غافل نہیں کرتے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتے۔ یہ ہے دین، یہ ہے امتحان جی۔ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، دنیا کے سارے کاموں میں حصہ لے رہا ہے، لیکن جب اذان ہوئی نماز کے لیے بلائے گا، سب کچھ چھوڑ کے بس اللہ کی یاد، اب اللہ کی یاد، پھر اپنا کام کریں، پھر جائیں تجارت کریں۔ جب اللہ کی طرف بلایا جائے چھوڑ دیں اس کو۔ یہ ہے اسلام۔ یہ نہیں کہ آپ جی سب کچھ چھوڑ کے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کوئی دنیا کا کام نہیں، کچھ نہیں، یہ نہیں اسلام چاہتا۔ اس لیے کن کی تعریف کی کہ کن کے دلوں میں اللہ کا نور ہے؟ کہ جو تجارت کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، لیکن ان کی یہ تجارت و خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے روکتی نہیں ہے، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں پلٹ جائیں گی، قیامت کا دن، اور دل، اور یہ اللہ ان کے بہترین عمل کا انہیں بدلہ دے گا اور اپنے مزید فضل سے انہیں نوازے گا، یعنی رزق دے گا اللہ انہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ اب دوسری طرف جو تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، اللہ کے نور سے محروم ہیں، ان کی مثال دے کے پھر سمجھایا۔ جو اللہ کے نور سے محروم ہیں، تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، اور تاریکی ایک نہیں بہت ساری، فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے کسی صحرا میں کوئی سراب ہے اور پیاسا اسے پانی سمجھ رہا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہاں اللہ کو پائے گا اور اللہ اس کا حساب چکا دے گا، اور اللہ جلد حساب دینے والا ہے، لینے والا ہے۔ یعنی سراب کو دیکھتا ریت دور سے چمک رہی، صحرا میں نظر آتا جی پانی، طویل سفر کر کے جاتا ہے، تھکا مارا، پانی مل گیا جی، خوشی ہے، وہاں پہنچا پتہ چلے تو ریت ہے جی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ جو اعمال ہیں ان کے وہ سراب کی طرح ہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں ہم نے بڑا کچھ کیا ہے، جب اللہ کے ہاں جائیں گے پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں، اور وہاں اللہ پکڑ لے گا پھر حساب کے لیے، پھر مہلت نہیں ملے گی۔ یا کافروں کی مثال، ایک اور مزید تاریکیوں کی مثال دی جو نور سے محروم ہیں، یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں، موج پہ موج چھائی ہوئی ہے، موج ہے اس کے اوپر موج، اوپر بادل، تاریکیوں کے اوپر تاریکیاں، اگر وہ اپنا ہاتھ بھی نکالے اسے نظر نہ آئے، تو جس کو اگر کوئی اپنا ہاتھ بھی نکالے تو قریب نہیں کہ وہ نظر آئے، اور جس کو اللہ نور نہ دے تو اس کے لیے کوئی نور کہیں سے نہیں مل سکتا، کوئی نور نہیں ہے اس کے لیے جسے اللہ نے نور نہ دیا ہو۔ تو یہ مثال دی تاریکیاں جی، کہ کوئی سمندر میں ہے اور گہرا سمندر جہاں اس موج ہے، موج کے اوپر پھر موج ہے، تو یہ بھی بتا دیا کہ موجیں ایک دوسرے کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، یہ بھی معجزہ ہے قرآن کا۔ جو سمندر میں نیچے نہ گیا اسے نہیں پتا ہوتا جی موجیں، ادھر تو موج ہے، اوپر ہے نیچے بھی موج چل رہی، اوپر والی الگ چل رہی، نیچے والی الگ چل رہی۔ پھر اوپر اگر بادل ہو
تو اتنی تاریکی ہوتی ہے کہ نیچے اگر آدمی ہاتھ بھی اپنا نکالے نا اسے نظر نہیں آتا، اس سے زیادہ تاریکی کہیں نہیں ہوتی پھر۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سمندر کا سفر کیا تھا؟ نہیں۔ اور عام سفر کرنے والے کو بھی یہ تجربہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف اس کو تجربہ ہوتا ہے جو سمندر میں نیچے گیا ہو گہرائی میں، یہ صرف اس کو تجربہ ہو سکتا ہے۔ عام جو جہازوں بازوں میں کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا اس چیز کا۔ تو فرمایا کہ یہ ہیں تاریکیاں، جو اللہ کے نور سے محروم ہیں اس طرح تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، اور نور وہی ہے جو اللہ دے، اور جس کو اللہ نے نور نہیں دیا اس کے لیے یہی تاریکیاں ہیں۔ پھر بتایا کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ کائنات میں جو بھی ہیں آسمان و زمین میں وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور جو پرندے صفیں باندھے نظر آ رہے ہیں اڑتے وہ بھی، اور ہر ایک کو اپنی نماز کا بھی معلوم ہے، تسبیح کا بھی معلوم ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کر لی، ہر ایک کا ایک اپنی نماز ہے، اپنی تسبیح ہے۔ تو میں کہ ہر ایک کو اپنی نماز کا بھی پتہ ہے وہ کیا ہے، اور تسبیح کیسے کرنی وہ بھی پتہ ہے۔ جی دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات میں کوئی چیز نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ پرندے تسبیح کر رہے ہیں، ہم تو نہیں سمجھتے، ان کی اپنی زبان ہے ہر چیز، اور اللہ ہی کی بادشاہی آسمان و زمین میں، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح بادلوں کو ہانکتا ہے، چلاتا ہے، پھر انہیں جوڑتا ہے، پھر انہیں طے بطے کرتا ہے، پھر اسی بادل کے اندر سے مینہ برستا ہے، اور پھر اللہ آسمانوں کے اندر ان پہاڑوں کے اندر سے جو ہوتے ہیں اولے نازل کرتا ہے، پھر وہ جس پہ چاہتا ہے اسے سزا دیتا ہے اس کے ذریعے، اور جس سے چاہتا ہے وہ ٹال دیتا ہے۔ تو قریب ہے کہ بادل کی چمک آنکھوں کو اچک لے۔ اللہ رات اور دن کو بدلتا ہے، بے شک اس میں بڑی عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ یہ جو آیت ہے نا یہ بھی ایک معجزہ ہے قرآن کا، بادلوں کے بارے میں بتا۔ قرآن میں 3 جگہ بادلوں کے بارے میں بتایا گیا، ایک یہ، 2 آگے اور جگہ آ رہی ہیں، وہاں میں انشاءاللہ وہاں بھی وضاحت کروں گا۔ یہ کون سے بادل ہیں؟ یہ وہ بادل ہیں جن سے اولے برستے ہیں، اور دوسرا بادل الگ ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں بتایا کہ اللہ بادلوں کو لاتا ہے، بادل ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، ہوائیں لے کے آ رہی ہیں، اللہ انہیں پھر جوڑتا ہے، ایک دوسرے جڑتے جاتے ہیں، پھر طے بتا ہے ایسے پہاڑوں کی طرح اوپر پہاڑوں کی طرح بن جاتے ہیں۔ وہاں یہ بادل جو نیچے سے اوپر پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں، انہی کے اندر سے بارش بھی برستی ہے اور اولے بھی پڑتے ہیں، اور اولے چونکہ سزا بھی ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ان اولوں کے ذریعے اللہ جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس سے بچا لیتا ہے تباہی سے، اولے پڑنے سے۔ اور پھر بادل اس کی چمک، یہ جو بادل ہے نا اسی کے اندر سخت چمک ہوتی ہے، جو بجلی گرتی ہے اسی بادل سے گرتی ہے عموماً۔ یہ جو بادل اس طرح کے ہوتے ہیں، وہاں کہ وہ جو بجلی کی چمک ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے کہ گویا کہ آنکھوں کو چک لے گی۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کا جی۔ اور یہ بھی آج بادلوں پہ تحقیق ہوئی تو یہ ثابت ہوئی ساری چیزیں جو قرآن بتا رہا ہے، بالکل یہی حقیقت ہے۔ پھر بتایا کہ اللہ ہر جاندار کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اور ہم نے واضح نشانیاں نازل کر دی ہیں، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ پھر آگے منافقین کا ذکر آیا، جو بھی مدنی صورت ہوگی نا آپ دیکھیں گے ان کی حرکتیں تو ہو رہی تھی نا مسلسل، تو کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے نیا تو قرآن بتا دیتا ہے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پہ اور ہم نے اطاعت کی، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد منہ پھیر لیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں، حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو منہ لٹکائے آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر پتہ ہو نا فیصلہ ہمارے خلاف ہوگا پھر تو نہیں آئیں گے، لیکن اگر ہمیں کچھ ملنے والا ہے تو منہ لٹکا کے آ جاتے ہیں۔ فرمایا کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں ڈر ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان کے ساتھ ناانصافی کرے گا، بلکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ فرمایا کہ جو مومنوں کو اگر بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ تو صرف یہ بات کہیں گے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فرمایا کہ مومنوں کا تو یہ کام نہیں ہے کہ انہیں بلایا جا رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، آؤ اللہ کا رسول تمہارے درمیان فیصلے کرے، تو وہ بھاگیں، وہ منہ پھیریں، وہ تو کہیں گے سمعنا و اطعنا۔ فرمایا کہ جو اللہ
اطاعت کرے گا اور رسول کی اور اللہ سے کی خشیت اختیار کرے گا اور ڈرے گا اس سے، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ بڑی پختہ قسمیں اللہ کے نام کی کھا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو ضرور نکلیں گے، یعنی جنگ میں ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے، قسمیں کھا کر کہتے ہیں۔ فرمایا انہیں کہہ دیں قسمیں وسمیں نہ کھاؤ، پتہ ہے تمہارا اطاعت تمہاری کتنی، پتہ ہے کیوں قسمیں کھاتے ہو، جاؤ پتہ ہے ہمیں جتنے پانی میں تم ہو، بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر فرمایا کہ انہیں کہو کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور اگر تم منہ پھیرو تو رسول پر اتنی وہی ذمہ داری ہے جو اس پہ ڈالی گئی ہے، اور تم پر وہ ذمہ داری جو تم پہ ڈالی گئی، یعنی رسول پھر تمہارا ذمہ دار نہیں ہے، رسول تو اپنی ذمہ داری تھی، اپنی ذمہ داری رسول پہ کیا تھی، پیغام پہنچا دینا، وہ رسول نے پہنچا دیا، اب تمہاری ذمہ داری تھی آگے سننا اور ماننا، اگر تم نے نہیں مانا تو بات پر تم سے ہوگی، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے یعنی رسول کی تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول پر صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے مان لائے اور نیک اعمال کیے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، اسی طرح جیسے تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو کی، اور تمہارا وہ دین جو اس نے تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ تمہارے لیے متمکن کرے گا، اور تمہاری اس خوف کی حالت کو امن کے ساتھ بدل دے گا۔ تم میری عبادت کرو گے، میرے ساتھ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جس نے اس بعد کفر کیا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کو بارے میں یہ نہ سمجھو کہ وہ زمین میں ہمیں عاجز کر دینے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہ وعدہ ہے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس وعدے کے مطابق دیکھیں خلافت اللہ نے دی، غلبہ ہوا اسلام کا، فرمایا خلافت اللہ دے گا جس طرح پہلے لوگوں کو دی، حضرت داؤد خلیفہ ہوئے، سلیمان پہلے اللہ کے انبیاء، تو اسی طرح فرمایا کہ وہ دین جو اللہ نے پسند کیا ہے، کون سا؟ دین اسلام، اللہ متمکن کرے گا، اقتدار دے گا کہ اس دین کے مطابق فیصلے کریں، اس دین کو نافذ کریں، اور اللہ خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ ایک وقت وہ تھا مسلمان ڈر رہے تھے، ہر طرف خوف، امن ہوگا، اور پھر یہ مسلمان کون ہیں؟ ہماری میری عبادت کریں گے اس طرح کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پھر پردے کے کچھ احکام مزید دیے، وضاحت ان چیزوں کی جو وہاں کچھ رہ گئی تھیں. ان میں سب سے پہلے یہ فرمایا کہ ایمان لانے والوں، تمہارے جو نوکر ہیں خادم اور وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تم میں سے، وہ 3 اوقات میں وہ بھی تمہارے پاس اجازت لے کر آئیں. کون سے 3 اوقات ہیں؟ فجر سے پہلے جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو سونے کے لیے، اور ظہر کا وقت، اور عشاء کے بعد. یہ 3 تمہاری بے پردگی کے اوقات ہیں جس میں آدمی اپنے سلیپنگ لباس میں ہوتا ہے، سونے کے لباس میں. اور اس کے علاوہ تم پہ کوئی حرج نہیں کہ تم ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہو، بعض تم ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہو. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکیم ہے. یعنی گویا کہ یہ وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے نا سونے کے لیے. گھر ہے بے شک، لیکن کوئی بھی ماں باپ یا اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں کوئی بھی شخص، تو اب کمرے میں رات کو جب سونے کا ٹائم ہے تو اب کس طرح کی پوزیشن میں کوئی سویا ہوا ہے. اسی طرح دوپہر کو اگر کوئی سویا ہوا ہے یا فجر سے پہلے کا ٹائم جو ہے ابھی جاگا نہیں ہے کوئی، تو ان میں فرمایا کہ جو بچے ہیں گھر کے چھوٹے، ان کو بھی اجازت لے کر جانا چاہیے. دروازہ کھٹکھٹائیں، اجازت لے اندر، اپنی والدہ والد بہن بھائی سب کے لیے اجازت لے کر ان کے کمرے میں جائے نوکر ہوں دوسرے ہوں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایک دوسرے کے پاس جا رہے ہیں عاملات میں نارمل، تو ٹھیک ہے، کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اور اس طرح فرمایا کہ تمہارے بچوں میں سے جو بالغ ہو جائیں تو انہیں بھی اجازت لینی چاہیے جس طرح کہ پہلے اجازت لیتے ہیں لوگ. اور اس طرح اللہ تو اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ علیم حکیم ہے. بچے اجازت، یہاں کیا مطلب ہے؟ ایک بچہ ہے، پیچھے جو اجازت کے احکام دیے ہیں گھروں میں داخل ہونے کے لیے، تو اس بچے کو سنا ہے چھوٹے بچے آ رہے ہیں گھر، آ جائیں اجازت کے بغیر، اس لیے کہ مسئلہ تو ہے نا پردہ، تو بچوں چھوٹوں سے تو نہیں ہے کوئی. لیکن اب وہی بچہ جو گھر میں آ جا رہا تھا بچپن سے، 4-5 سال سے آ رہا ہے گھر میں، 4-5 سال کا تھا، آتے آتے اب جی بالغ ہو گیا ہے. تو جب بالغ ہو گیا ہے تو اس پہ بھی وہ قانون لاگو ہو جائے گا کہ اب آپ جی اجازت لے کر آئیں باہر سے، جس طرح بڑے اجازت لے رہے ہیں پہلے آپ اجازت لے کر آئیں. اور یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اب جی بچہ ہے جی، یہ تو آ رہا ہے پہلے سے گھر سے، اب اسے کیسے روکیں؟ نہیں، آ رہا ہے وہ جب بالغ نہیں ہے، جب بالغ ہو گیا ہے تو اب اس پہ وہ قانون لاگو ہوں گے جو اللہ کی شریعت ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا، ایک دفعہ میں سعودیہ میں تھا تو ایک دوست تھا جاننے والا، وہ کسی فلاں کے بارے میں کہتا وہ ان کا تو اب میں جاتا ہوں ان کے گھر، کوئی پردہ وردہ نہیں. میں کہا کیوں پردہ وردہ کیوں نہیں بھائی؟ میں نے ان کے ساتھ حج کیا تھا ایک دفعہ، بس ختم. اب دیکھ لیا انہوں نے مجھے، میں نے ان کی ختم. حج میں ہوتا ہے سارا احرام کی حالت ہے، چہرہ عورت کا کھلا ہے، تو بس دیکھ لیا انہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا اب دیکھ لیا ایک دفعہ، اب کیا پردہ کرنا ہے، آیا کر تم. تو اب یہ تو نہیں نا کسی نے ایک دفعہ دیکھا ہوا ہے تو اب وہ بالغ ہو گیا تو اب اسے کو پردہ ہی نہیں ہے. تو یہ کمزوری ہوتی ہے کہ اب جی بچہ ہے، اب آ رہا ہے تو اب آنٹی کہہ رہے ہیں جی اب پردہ کریں، آپ جی جوان بالغ ہو گئے. نہیں صحیح، اللہ کا قانون ہے، آنٹی نہیں کہہ رہی، اللہ کا قانون ہے، تو اب لہذا قانون آپ پہ لاگو ہوگا. پھر فرمایا کہ وہ بوڑھی عورتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، نکاح کی امیدوار نہیں ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، اب کوئی نکاح کی طلب نہیں، امید نہیں، ان پہ کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ اپنی چادر اتار دیں، بشرطے کہ وہ زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہوں، اور اگر وہ عفت مآبی اختیار کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی ایک عورت بوڑھی ہو چکی ہے، یہ جو پیچھے احکام دیے تھے نا کہ اپنی چادر کی بکل مار لیں گھروں میں بھی اگر غیر محرم کوئی ہے، تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی بوڑھی عورت ہے، اس قدر کوئی اس کے اندر اب خواہش نکاح کی نہیں، کوئی امید نہیں، کچھ نہیں، تو وہ مستثنا ہے. وہ اگر چادر نہیں اوڑھ رہی گھر میں، کوئی غیر محرم کے سامنے بھی سار ننگا ہو گیا کوئی، تو کوئی حرج نہیں. بوڑھی اب کوئی ایسی الا یہ کہ وہ زینت کا اظہار کرنے والی ہو، تو پھر بہتر ہے کہ وہ بھی عفت مآبی اختیار کرے، یعنی کر لے، وہ بھی چادر اوڑھ لے تو زیادہ اچھا ہے. پھر بتایا کہ اندھا اور لنگڑا، مریض
اس پہ کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی تمہارے اوپر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے، ماؤں کے گھروں سے، بھائیوں کے گھروں سے، بہنوں کے گھروں سے، چچاؤں کے گھروں سے، پھوپھیوں کے گھروں سے، خالوں کے گھروں سے، خالاؤں کے گھروں سے، یا جن کی چابیاں تمہارے پاس ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اور تم پہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ اور جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کہو، یعنی گھر والوں کو سلام کہو، یہ ایک اللہ کے ہاں سے تحیت ہے بابرکت اور پاکیزہ۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ جب اسلام نے یہ قانون حکم دیا نا کہ اے لوگوں اپنے مال ایک دوسرے کا باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو لوگ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا جی کسی کے گھر جائیں تو ایک بالکل پانی بھی نہ پئیں اس کی اجازت کے بغیر، اور ذرا کوئی چیز نہ کھائیں، اپنے رشتہ داروں دوستوں کے گھروں سے بھی، تو ایسے گھٹن پابندی جیسے لگ گئی ہے۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، کوئی اگر معذور ہے، کوئی بیمار ہے، اندھا ہے، وہ کسی کے گھر میں بھی جائے، معذور ہے، حاجت مند ہے، وہ اگر کوئی چیز کسی کے گھر آنا جانا کھا لیتا ہے اجازت کے بغیر، کوئی حرج نہیں۔ اس طرح فرمایا کہ تم اپنے ان سارے رشتہ داروں کے گھروں سے اجازت کے بغیر کھا لو بے شک، یا وہ تمہیں کھلائیں تو کھاؤ، اجازت کے بغیر بے شک کھاؤ، تمہارے اپنے گھر ہیں، جس نے چابی تمہیں دی ہوئی ہے۔ اب یہ تو نہیں نا کہ ایک آدمی چھٹی گیا تمہیں چابی دے گیا، تو اب ایک چیز معروف ہوتی ہے جی، اب فریج میں کوئی چیز پڑی ہے تو آپ فون کر رہے ہیں جو آپ کے فریج میں ایک جوس پڑا تھا میں پی لوں، وہ جوس سے زیادہ تو آپ نے فون پہ خرچ کر دیا جی۔ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چیزیں معروف ہوتی ہیں، کوئی چابی دے کے جا رہے ہیں تو پتہ ہے یہ چیزیں کھانے والی آپ کھا سکتے ہیں، دوستوں کا گھر ہے، کون سی چیز کھا سکتے ہیں بغیر اجازت کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ کوئی حرام نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ مل کر کھاؤ، الگ بیٹھ کے کھاؤ، اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ، کوئی حرج نہیں۔ اصل یہ ہے کہ گھر کسی کے بھی داخل ہو تو سلام کہو۔ پھر مومنوں کو بتایا کہ مومن وہ ہیں جو اللہ اور رسول پہ ایمان لائے، اور جب وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام میں، اللہ کے رسول نے بلایا ہوا ہے اور ساتھ ہیں، تو جب تک وہ اجازت نہ لیں جاتے نہیں، یہ نہیں بغیر اجازت کہیں بھاگ گئے کہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ آپ سے اس طرح کے کام میں اجازت لے کر جاتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جب آپ سے اجازت لیں کسی کام کے لیے تو آپ انہیں اجازت دے دیں، اور ساتھ ان کے لیے اللہ سے مغفرت بھی طلب کریں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر مسلمانوں کو بتایا کہ تم رسول کے بلانے کو آپس میں اس طرح نہ سمجھو کہ جیسے تمہارا ایک دوسرے کو بلانا ہے۔ اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے کسی کی آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ انہیں کسی آزمائش میں ڈال دے یا ان پہ دردناک عذاب آ جائے۔ یہ آیت جو ہے نا اس کے 2-3 معنی ہو سکتے ہیں کہ رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہ سمجھو، دعا رسول کا بلانا، یعنی اللہ کے رسول نے بلایا ہے، اس طرح نہ سمجھو جیسے عام کسی نے بلایا ہے، جائیں نہ جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر اللہ کے رسول نے بلایا کسی کام کے لیے اور آدمی نہیں گیا تو یہ عام کسی بلانے کی طرح نہیں، ابا جان بلا رہے ہیں یا بھائی نہیں گیا، اعمال غارت ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں اور نہیں گیا، ایک تو یہ معنی ہے واضح جی، اور یہی معنی لگتا ہے صحیح بھی ہے، اس لیے کہ آگے بتایا کہ اللہ تم میں سے جانتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول بلاتے ہیں تو آ جاتے ہیں، لیکن ذرا موقع ملے تو کھسک جاتے ہیں، تو ان کو بھی خبردار کر دیا کہ کسی کی آڑ لے کے بھاگ گئے چھپ کر، پتہ نہ چلے جی بلایا تھا آگے حاضری لگوا لی کھسک گئے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے حکم کی، تو ڈرنا چاہیے کہ اللہ سخت آزمائش میں نہ ڈال دے گا یا دردناک عذاب دے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہ سمجھو، یعنی تم اگر اللہ کے رسول کو تم بلا رہے ہو تو آداب کا خیال رکھو، اللہ کے رسول کو اس طرح نہ پکارو بلاؤ جیسے کہ عام کسی کو بلا رہے ہو، آداب کا خیال رکھو، آواز پست رکھو، جیسا کہ سورہ حجرات میں آ رہا ہے، آداب کا خیال رکھتے ہوئے بلاؤ۔ تیسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا سے مراد اللہ کے رسول کی دعا، یعنی اللہ کے رسول اگر تمہیں دعا دے رہے ہیں، تمہارے لیے کوئی دعا کر رہے ہیں، تو اس دعا کو اس طرح نہ سمجھو جیسے عام تم ایک دوسرے کے لیے کوئی دعا کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول جس کے لیے دعا کر دیں تو وہ تو کامیاب ہو گیا دنیا اور آخرت میں، تو تم اللہ کے رسول کی دعا کو یہ نہ سمجھو کہ وہ عام لوگوں کی دعا کی طرح ہے جس طرح تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرے۔ یہ تینوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ خبردار، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے اچھی طرح کہ جس حالت میں تم ہو، اور وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ، اور جس دن انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا تو انہیں بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جس دن آئیں گے اللہ کے، آج بھی اللہ جانتا ہے کس حالت میں ہو،
उससे कोई चीज़ छुपी नहीं है। और जिस दिन जाएंगे अल्लाह के पास तो अल्लाह बता देगा कि क्या करके आए हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी, सब कुछ अल्लाह सामने रख देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वलम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वखलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما.
وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ فرقان ہے، نام اس کا علامت کے طور پہ ہے. پہلی ہی آیت میں جو فرقان کا لفظ ہے اس کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے. یہ مکی صورت ہے، پچھلی صورت مدنی تھی، اب یہ مکی صورت ہے اور اس کا مرکزی مضمون توحید، رسالت اور آخرت ہے. لیکن سب سے زیادہ اس میں ابھی جو آپ نے آیات سنی ہے رسالت کا پہلو ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ جو اعتراضات کیے جا رہے تھے قرآن پہ اس کا جواب دیا گیا ہے اور پھر انجام بتاتے ہوئے آخرت کا بھی ذکر آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ آگے پھر توحید کا بھی ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور پھر تاریخی حوالے بھی دیے کہ جن قوموں نے اسی طرح کے اعتراضات کیے جو تم نے کیے تھے تو دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا. وہ مثال دینے کے لیے اختصار کے ساتھ ان قوموں کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے. تو سب سے پہلے بتایا کہ بڑی ببرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ فرقان نازل کیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، تاکہ وہ بندہ تمام جہاں والوں کے لیے خبردار کرنے والا بن جائے. وہ ہستی کہ جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں اور اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے. اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے اور اس کا ایک خاص اندازہ ٹھہرایا ہے. ہر چیز کی تقدیر، کوئی کیسے پیدا ہوگا، اس کی ساری پلاننگ کب ہوگا، پلاننگ پوری کائنات کی تقدیر ہے. اور ان نے اس کے سوا کچھ سرپرست بنا لیے ہیں کہ جنہوں نے کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے، عالم کو پیدا کیے جاتے ہیں اور جو اپنے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اور نہ ہی وہ موت پہ اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی پہ اور نہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جھوٹ ہے جو اس نے گھڑ لیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور کچھ اور لوگوں نے اس کام میں ان کی مدد کی ہے. فرمایا کہ یہ وہ بات کر رہے ہیں جو ظلم بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے لوگوں کی سے کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھوا لی ہیں اور صبح و شام یہ ان پہ املا کروائی جاتی ہیں، انہوں نے لکھوا لی. یہ تو جانتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے، اس لیے کہتے جی کچھ اور لکھ کر دیتا ہے، وہ لکھ کر انہیں سناتے ہیں اور آ کر ہمیں سناتے ہیں. فرمایا کہ نہیں، سنو کس نے نازل کیا ہے. کہہ دیجئے کہ اس کتاب کو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. اس میں راز ہیں بڑے بڑے، اس نے نازل کی. ذرا غور کرو، عقل سے کام لو. اور یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے اس رسول کو، یہ تو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو ان کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوتا، خزانے کیوں نہیں ان کو دیے گئے، یا ان کے لیے کوئی باغ کیوں نہیں ہے جس میں سے اپنا رزق حاصل کرتے. اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو صرف ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو. دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے کیسی کیسی پھبتیاں چست کر رہے ہیں. یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا. ببرکت ہے وہ ذات، اگر وہ چاہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے بہتر چیزیں بنا دے، ایسے باغات کے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، اور آپ کے لیے محل بنا دے. بلکہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے اور جس نے قیامت کو جھٹلایا اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. فرمایا کہ اصل یہ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں تو اس لیے خواہشات کے بندے بنے ہوئے ہیں، عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں. اور جب وہ بھڑکتی ہوئی آگ سامنے آئے گی تو کیا حال ہوگا. جب یہ اس دور سے وہ آگ انہیں دیکھے گی تو یہ اس کے پھونکارنے اور دھاڑنے کی آواز سنیں گے. اور جب یہ اس میں ایک تنگ جگہ سے باندھ کر پھینکے جائیں گے تو وہاں یہ موت کو پکاریں گے اور پھر کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو. آج موت نہیں آنے والی، پکارتے رہو موتوں کو، موت آئے تو معاملہ ہی ختم. کہہ دیجئے کہ یہ چیز بہتر ہے یا وہ خلد کے باغات، ہمیشہ کے باغات
جن کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اور جو ان کا بدلہ اور ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، اس میں انہیں وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ تیرے رب کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اور اس دن کو ذرا سامنے رکھیں جس دن وہ انہیں بھی اکٹھا کرے گا اور اللہ کے سوا جن کو یہ پوجتے تھے ان کو بھی، اور اللہ ان سے پوچھے گا جنہیں یہ پوجتے تھے، اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا، یہ خود ہی اصل راستہ پھٹک گئے؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ پاک ہے تو، ہماری کیا مجال کہ ہم تیرے سوا کسی اور کے ساتھ پرست بنائیں، لیکن اصل یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کا سامان زندگی دیا، اور یہاں تک کہ یہ یاد دہانی کو بھول گئے اور یہ برباد ہونے والے ہو کر رہے۔ فرمایا کہ انہوں نے جھٹلا دیا تمہاری اس بات کو جو تم کہتے تھے، اور اب تم نہ تو اس عذاب کو ٹالنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ کوئی مدد کی، اور جو تم میں سے ظلم کرے گا تو ہم اسے بہت بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ پھر جواب دیا جو یہ کہتے تھے کھانا نبی کیسے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے بعد کو بعد کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب دیکھ رہا ہے۔ بعد کو بعد کے لیے فتنہ بنا دیا، کیا یعنی آپ کا انسان ہونا ان کے لیے فتنہ بنا ہوا، آزمائش بنا ہوا۔ یہ کہتے ہیں جی فرشتہ ہونا چاہیے تب ہم مان لائیں گے، تو آپ ان کے لیے امتحان بنے ہوئے ہیں، اور یہ جھٹلا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے امتحان بنے ہوئے ہیں کہ آپ کتنا صبر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ اس طریقے سے ان کا بھی امتحان لے رہا ہے، آپ کا بھی امتحان لے رہا ہے، دیکھتے ہیں کون کتنا صبر کرتا ہے۔ پھر ان مجرموں کے بارے میں فرمایا کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے، یا یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا کچھ سمجھ لیا ہے اور بہت ہی بڑی سرکشی انہوں نے کی ہے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے وہ دن کو خوشخبری کا دن نہیں ہوگا، اور یہ پناہ پناہ پکاریں گے، بچاؤ بچاؤ، پناہ کہیں بھاگ سکیں۔ اور جو عمل بھی انہوں نے کیے ہوں گے ہم ان سب کی طرف بڑھیں گے اور ان کو پراگندہ غبار بنا کر رکھ دیں گے، اور جنت والے اس دن بہترین مستقر اور بہترین آرام کی جگہ میں ہوں گے۔ اور اس وقت دن کو یاد کرو کہ جس دن آسمان پھٹے گا بادل کے ساتھ، وہ فرشتوں کے پرے نازل کر دیے جائیں گے، اور اس روز بادشاہی، حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں کے پہ بہت بھاری ہوگا۔ اس دن ظالم حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹے گا، کہے گا کاش کہ میں نے رسول کی معیت کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بدبختی، کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے یاد دہانی سے برگشتہ کر کے گمراہ کر دیا، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کے لیے بڑا ہی بے وفا ہے، اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنایا، یعنی اسے نظر انداز کر دیا، چھوڑ دیا، مذاق اڑاتے رہے، اس کا کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں مجرموں میں سے، اور تیرا رب ہدایت دینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ان پہ یہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ فرمایا کہ ہم نے ابھی جو تھوڑا تھوڑا نازل کر رہے ہیں، کیوں؟ اس کا جواب دیا کہ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں ہم نے نازل کیا کہ ہم اسے تھوڑا تھوڑا نازل کریں۔ کیوں تھوڑا تھوڑا نازل کریں اے نبی؟ تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور اسے ہم ٹھہر ٹھہر کر آپ پڑھ رہے ہیں، اور اس لیے تھوڑا تھوڑا نازل کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو بھی کوئی مثال لے کر آئیں تو ہم اس کا ٹھیک ٹھیک آپ کو جواب اور اس کی صحیح جو تفسیر ہے وہ آپ کو بتائیں۔ یعنی تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کر رہے ہیں کہ جو بھی اعتراض کریں، جو بھی بات کریں، ہم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیں، اس کا صحیح معنی بتائیں، اور اس لیے کہ تاکہ آپ کے دل کو مسلسل مضبوط کرتے رہیں، صبر کے لیے، ثابت قدمی کے لیے۔ ہر وقت اللہ آپ کے ساتھ رہنمائی کر رہا ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا نازل ہم کر رہے ہیں جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ جو اوندے منہ جہنم کی طرف گھسیٹ کر لائے جائیں گے، وہ لوگ ہیں جو مرتبے کے لحاظ سے بھی برے ہوں گے اور راستے کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ گمراہ ہوں گے۔ پھر اب تاریخی حوالے دیے کہ آج جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہی ان قوموں نے بھی کہا جن کا دیکھ لو کیا حشر ہوا۔ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا، اور ہم نے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور قوم نوح جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں بھی غرق کیا، اور انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود کو بھی یاد کرو، اصحاب الرس اور بہت ساری اور قومیں
हर एक के लिए को हमने मिसालें देकर समझा और फिर हर एक को हमने नेस्त नाबूद कर दिया। और इनका गुजर उस बस्ती पर भी हुआ है जिस पर बदतरीन बारिश की गई, कौन? कौम लूत। और ये उसको देखते नहीं रहे, बल्कि असल बात यह है कि ये मरने के बाद उठाए जाने की उम्मीद नहीं रखते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आपको देखते हैं तो आपको मजाक बना लेते हैं और कहते हैं ये हैं वो जिन्हें अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। ये तो करीब था कि हमें हमारे माबूदों से बरगश्ता कर देते, अगर हम इन पे डट न गए होते। अपने बड़ा वो फ़ख्र, जी ये तो करीब था गुमराह कर देते, हम बस डट गए और अपने वो बड़ा बता रहे हैं जी हम बड़े समझदार हैं, अक्लमंद हैं, बच गए इनकी साजिश। फरमाया कि जल्दी इन्हें मालूम हो जाएगा जब ये अजाब देखेंगे कि कौन ज़्यादा गुमराह है, कौन भटका हुआ है। फरमाया कि क्या आपने देखा उस शख्स को कि जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना मबूद बनाया हुआ हो? क्या आप ऐसे शख्स के कोई ज़िम्मेदार बन सकते हैं? यानी जिसका मबूद क्या है? ख्वाहिशात। ये भी होता है, एक था ना कोई पत्थर का बुत पूज रहा है, फलां पूज रहा है, वो तो आप देख लेंगे ना क्या पूज रहा है। ख्वाहिशात मबूद है, बस क्या जो जी चाहे मैं करना है। वही हक क्या है? जो जी चाहे। बातल क्या है? जो जी चाहे। जो नहीं चाहे वो बातल है। यानी उसके लिए हक बातल खैर शर अखलाकी कदर रसूल कोई चीज़ नहीं। ख्वाहिशात का बंदा सबसे बदतरीन शख्स ये होता है। फरमाया कि क्या आप समझते हैं कि इनमें से अक्सर सुनते हैं या अकल से काम लेते हैं, ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी बदतर। इसलिए कि जानवर तो उस मकसद जिस मकसद के लिए पैदा किया गया अपना काम कर रहा है। ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين
إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیات جو آپ نے سنی ہیں ان میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں بتائی ہیں. فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے سائے کو کس طرح پھیلایا, سورج کا سایہ, سورج کی دھوپ کے نتیجے میں جو سایہ ہوتا ہے درختوں کا اور بلڈنگوں کا, اگر وہ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا, یعنی ایک ہی جگہ. پھر سورج کو اس کے دلیل بنا دیا. پھر فرمایا کہ ہم آہستہ آہستہ اس کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. پھر مزید نشانیاں کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا, چھپا دیتی ہے سب کچھ, اور نیند کو تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بنایا جس سے ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے, اور دن کو نشور یعنی بھاگ دوڑ کرنے کا. اور وہی ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے, بادلوں سے پہلے ہوائیں آتی ہیں, اور آسمان سے ہم نے پاک پانی نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے ایک مردہ زمین کو, بنجر کو ہم زندہ کریں, اور یہ پانی ہم پلائیں اپنی بہت ساری مخلوق میں سے, جانوروں کو بھی اور انسانوں کو بھی. اور ہم نے اس قرآن میں مختلف طریقوں سے انہیں سمجھایا ہے تاکہ یہ سبق حاصل کریں, لیکن ان لوگوں نے نہ شکری ہی پہ اصرار کیا. اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیج دیتے, یعنی رسول بھیج دیتے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کی کوئی پرواہ نہ کریں, اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں. پھر آگے ایک اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ وہی ہے کہ جس نے دو سمندروں کو ملا دیا, یہ ایک میٹھا اور شیریں سازگار, اور یہ ہے ایک نمکین اور سخت کڑوا, اور ان کے درمیان اس نے ایک پردہ رکھ دیا ہے اور ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے. دو سمندروں کو ملایا ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں دریا آ کر سمندر میں گرتا ہے, کہ دریا سمندر میں گر رہا ہے, ایک طرف دریا کا میٹھا پانی جا رہا ہے, ایک طرف سمندر کا بالکل کڑوا, اور درمیان میں حجر محجور جو کہا نا کہ رکاوٹ بن جاتی. یہ پانی وہ ہے کہ جو نہ سمندر کی طرح ہے نہ دریا کی طرح ہے. میٹھے پانی کے جانور الگ گئے ہیں, اس کے الگ گئے ہیں, کڑوے کے الگ گئے ہیں, یہ جانور ادھر نہیں جاتے, یہ ادھر, یہ پانی ادھر مکس نہیں ہوتا. پردہ ہر ایک کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے. یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ معجزے ہیں قرآن کے سائنسی جو آج ثابت ہو رہے ہیں 14 سال پہلے جو بتائے. اور مکہ میں کہاں کو دریا آ کے سمندر میں گر رہا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سفر کیے دریا دیکھے جا کر, مکہ میں تو نہ کوئی دریا ہے نہ کوئی نہر ہے. پھر اور اللہ کی نشانی کہ وہی ہے جس نے پانی سے بشر انسان کو پیدا کیا, پھر اس کے نسبی اور سسرالی رشتے بنائے, اور تیرا رب قدرت رکھنے والا ہے. نعمتیں اللہ کی, نسبی رشتہ دار, سسرالی رشتے, اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں, نہ کوئی انہیں نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان. اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں مددگار بنا ہوا, اللہ کے خلاف اللہ کے دشمنوں کا مددگار بنا ہوا ہے. اور اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے, اور انہیں کہہ دے کہ میں اس کام پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. بس یہ ہے کہ جو اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے کر لے, اور آپ اس زندہ جاوید ہستی پہ بھروسہ کریں جسے موت نہیں آئے گی, اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں, اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے. وہی ہے جس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر وہ عرش پہ جلوہ فرما ہوا. وہ رحمان ہے, اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھیں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے, کیا ہمارے کو ایک کو سجدہ کرتے جائیں جس کے لیے تو حکم دیتا ہے, اور یہ چیز ان کی نفرت میں اور اضافہ کر دیتی ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ مشرکین عرب جو ہیں مکہ, اور اللہ کی اس صفت رحمان کے خلاف تو کہتے ہیں یہ اہل کتاب کہتے ہیں, تو کہتے ہیں اہل کتاب بھڑکا رہے ہیں کہ ان کی اصطلاح استعمال کریں. کہتے ہیں رحمان کیا ہے, تو ہم گویا کہ جو آپ جس کا لیے آپ حکم دیں ہم سجدے کرتے پھریں. تو فرمایا اس سے اور نفرت ان کی بڑھ جاتی ہے. بڑی ہی ببرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے, اور اس میں ایک روشن چراغ اور ایک منور دیا رکھ دیا. سرائے سے مراد ہے سورج, اور قمر منیر چاند, یعنی چاند کی روشنی مدھم ہے, سورج سراج بہت زیادہ روشن ہے. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا, ہر اس شخص کے لیے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو شکر گزار بننا چاہتا ہے. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں, اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کہہ کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں.
اب جس طرح پیچھے آیات گزری نا، بتایا کہ مومن فلاح پا گئے، نقشہ نمونہ رکھ دیا کہ یہ ہے مومن، اس طرح یہاں بتا دیا کہ رحمان کے حقیقی بندے کون ہیں۔ ویسے سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن جنہوں نے واقعتاً اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنایا ہے، جس طرح اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے ہونے چاہیے، تو یہ صفات ہیں کہ زمین میں نرم، یعنی تکبر نہیں ہے۔ جاہل الجھتے ہیں السلام، سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے کہ کسی جاہل سے جان چھڑانا۔ وہ جاہل خواہ مناظرہ باز ہو، جھگڑالو ہو، بحثیں کرنے والا ہو، مطلب کوئی پاگل مل جائے، آپ جا رہے ہیں گلی سے کہا کوئی پاگل آ گیا، اس سے جان چھڑانا کوئی آسان کام ہے؟ مشکل ترین کام دنیا میں کسی پاگل سے آپ جان چھڑائیں، وہ چھوڑے گا نہیں۔ بڑے بڑے عجیب تماشے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو بحثیں کرنے والے، جھگڑنے والے، کیا کریں گے آپ ان سے؟ پاگل ہیں وہ، تو ان سے فرمایا وہ سلام کہہ کے رخصت ہو جاتے ہیں، ان سے جان بڑے اچھے طریقے سے جان چھڑاتے ہیں، یعنی گالی گلوچ دے کے نہیں، بڑی۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے آگے سجدے و قیام میں ان کی راتیں گزرتی ہیں، جو یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، بے شک اس کا عذاب تو چمٹ جانے والی چیز ہے، بے شک وہ انتہائی برا مستقر اور مقام ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل، اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور نہ وہ کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ حق ہو، اور وہ زنا نہیں کرتے، یعنی کسی کو حق قتل نہیں کرتے۔ حق قتل کیا ہے کہ جس نے قتل کیا اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے، یا اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کے بدلے میں سزا قتل ہے۔ زنا نہیں کرتے، اور جس نے یہ کام کیا وہ اس کی سزا پا کر رہے گا، اور اس کے عذاب کو اس کے لیے قیامت کے دن مسلسل بڑھایا جائے گا، اور وہ ہمیشہ اس عذاب میں رسوا ہو کر پڑا رہے گا۔ تو یہاں یہ بھی بتایا کہ قیامت کا عذاب جو ہے نا، سزا وہ بڑھتی رہی ہے، دنیا کی سزائیں کم ہوتی ہیں دن بدن، قیامت کی بڑھتی جائے گی، سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اللہ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آیا جیسے پلٹنے کا حق ہے۔ یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ جو گناہ کر رہا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ کہ جتنے گناہوں سے توبہ کی ہے، ہر گناہ کی توبہ کا لازماً اجر ملے گا۔ ایک طرف تو گناہ معاف ہوں گے نا، لیکن اجر بھی ہے نا توبہ کا۔ ایک تو یہ برائیاں جتنی ہیں ان کی جگہ نیکیاں مل گئی، دوسرا یہ کہ جو قوتیں صلاحیتیں برائیوں میں استعمال ہو رہی تھی اب وہ نیکیوں میں استعمال ہوں گی، اس طرح بھی برائیوں کی جگہ نیکیاں آ جائیں گی۔ فرمایا کہ جو توبہ کر کے نیک عمل کرتا ہے تو حقیقت میں پلٹ آتا ہے اپنے رب کی طرف، جس طرح کہ حق کا پلٹنے کا۔ اس لیے کہ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، توبہ کر کے واپس اپنے رب کے دامن رحمت میں وہ پناہ لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور لغو پہ اگر ان کا گزر ہو تو بڑے معززانہ طریقے سے گزرتے ہیں، لغو باتیں کے قریب نہیں جاتے، بیہودہ کام، سارے بے مقصد چیزیں۔ اور یہ وہ ہیں رحمان کے بندے کہ جب ان کے رب کی آیات کے ذریعے ان کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو ان پہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، یعنی کہ قرآن اللہ کی یاد سنائی جا رہی ہیں، اندھے بہرے کو پتہ ہی نہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب کسی نے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہو تو قرآن سن کے دیکھے کیا اس پہ اثر ہو رہا ہے، دل کو زنگ لگا ہے یا دل زندہ ہے۔ لیکن آج ہمارا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں نا۔ اگر قرآن سمجھ کے آدمی سن رہا ہو یا پڑھ رہا ہو تو قرآن دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے، ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ اندھا بہرا آدمی بنا نہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بعض لوگ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، قیام اللہ، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا تو رو رہے ہیں۔ شروع میں نے دیکھا کئی ہمارے دوست پاکستانی یہ رو کیوں رہا ہے بھائی؟ جی بھائی اسے سمجھ آ رہی، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، فرق یہ ہے۔ اور فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری بیویوں اور اولادوں میں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا سربراہ بنا، یعنی اپنی اولاد کے لیے، بیویوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ انہیں بھی نیک بنا، متقی بنا، اور ہم یہ نہیں کہ کوئی فاسق و فاجروں کے سربراہ بڑے بیٹھے ہوں گھر میں، نیک گھرانہ اس کے سربراہ ہوں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں بلند غرفہ، بلند منزل دی جائے گی جنت میں ان کے صبر کے بدلے میں، اور وہاں تحیت و سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اللہ کے فرشتے ہر طرف سے تحیت سلام مبارکیں دے رہے ہیں، ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے جنت میں۔ بہترین ہے یہ مستقر اور بہترین ہے مقام۔ جہنم کے بارے میں فرمایا برا مستقر برا مقام،
یہ فرمایا کہ بہترین مستقر، بہترین مقام، انہیں کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تمہیں دعوت دینا مقصود نہ ہو، تو اب لہذا تم نے جھٹلا دیا ہے، تو اب نتیجہ نکل کے رہے گا، اب سزا مل کے رہے گی۔ اس کے بھی آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر دعوت دینا مقصود نہ ہو، یعنی دیکھیں نا اللہ کے رسول پیچھے پڑے ہیں، جیسے منت سماجت کر رہے ہیں ایمان لاؤ، تو وہ بڑے ہاں جی پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں اتنے چودھری صاحب، جی اللہ کو پتہ نہیں کیا ہے، چودھری صاحب ایمان نہ لائے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہ تو اللہ کے رسول تمہارے پیچھے لگے نا منتیں کرتے پھر ایمان لاؤ، اس لیے جی کہ دعوت دینا مقصود ہے تاکہ تم تک پیغام پہنچ جائے، حجت پوری ہو جائے، یہ ہے ایک مطلب۔ یہ دوسرا یہ کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس سے مانگو نہیں، اگر تم دعا نہیں کرتے، اللہ سے نہیں مانگتے، تو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ایک دوسری حدیث میں بیان فرمائی کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں، دعا نہیں کرتا، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مانگنا بندگی کی نشانی ہے، مانگنا فقیر ہونے کا اعلان ہے، محتاج ہونے کا اعلان ہے، بے بس ہونے کا اعلان ہے، لیکن جو نہیں مانگ رہا اللہ سے، گویا کہ تکبر ہے اس کے اندر۔ تو اس نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے مانگتے نہیں تو میرے رب کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اب چونکہ تم نے جھٹلا دیا ہے تو اب دیکھ لو نتیجہ نکل کے رہے گا، اب عذاب پھر جو آنا ہے وہ آ کر رہے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو کل انشاءاللہ کل کا پروگرام جمعہ کا 4:15 بجے شروع ہوگا پہلا جی۔ السلام علیکم۔ السلام